اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نضر اللہ عبدا سمع مقالتی، اللہ کریم اس کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا، یاد رکھا اور دوسروں تک پہنچایا۔ اللہ کریم ہمیں آپ علیہ السلام کی اس دعا سے نوازے کہ ہم آپ علیہ السلام کے فرامین پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو یاد رکھیں گے، اور موقع محل ملتے ہی دوسروں کو ہم ضرور بتائیں گے۔ باب اس بات عذاب القبر، عذاب قبر کے ثابت ہونے کا یہ بیان ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا۔ تو مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ قبر میں سوالات ہوں گے، وہ ایمان سے متعلق سوالات ہوں گے، اعمال سے متعلق نہیں۔ آپ کا جو ایمان ہے اللہ پر، اسلام پر اور نبی علیہ السلام پر اور آپ علیہ السلام کی رسالت پر، اس پر جو ہے وہ قبر میں سوال ہوں گے۔ الفصل الاول، پہلی اس کی فصل ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال المسلم اذا سئل فی القبر، مسلمان کو قبر میں سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا، ان سے سوال ہوگا قبر میں۔ یہ شہادو، گواہی دے گا کہ اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بات ثابت ہوگی جو قرآن پاک میں ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ کریم ثابت قدم رکھے گا ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، بالقول ثابت فی الحیات الدنیا فی الآخرہ، دنیا میں جس قول پر ثابت ہے اسی قول پر ان کو قبر میں بھی اللہ کریم ثابت قدم رکھے گا۔ تو وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وفی روایت عن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک روایت میں اسی طرح کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت نزلت فی عذاب القبر، یہ آیت جو ہے عذاب قبر سے متعلق نازل ہوئی ہے۔ یقال لہو، کہا جائے گا، کس کو کہا جائے گا؟ مومن کو کہا جائے گا، مر ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ فیقول ربی اللہ، کہے گا میرا رب اللہ ہے، ونبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ قبر میں جو سوال ہوں گے اس میں سے پہلا سوال ہوگا مر ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ تو مسلمان کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے بارے میں سوال ہوگا تو کہے گا کہ میرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قبر میں سوال جو ہوں گے وہ تین ہوں گے۔ بخاری میں صرف ایک سوال کا ذکر ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، اور مسلم میں یہ ہے کہ مر ربک، رب کا ذکر ہے، اور باقی دیگر کتابوں میں تین سوالات کا ذکر ہے۔ بخاری میں اور مسلم میں آپ دونوں ملا لیں تو دو سوالوں کا ذکر ہے، اور باقی کتابوں ہم ملائیں گے تو وہ تین سوالات کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ جو فرشتے پوچھیں گے وہ سوالات جو ہوں گے وہ آزمائش کے سوالات نہیں ہوں گے، وہ کامیابی کے بعد کے سوالات ہوں گے۔ لوگوں نے اس بات کو بھی ایک الگ سے ٹرینڈ بنایا ہے اور عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے کہ بھائی جو سنی آپ کو بتاتے ہیں نا کہ قبر میں تین سوالات ہوں گے، تین نہیں ہوں گے، چار ہوں گے، تو ہم کہیں گے تمہارے قانون کے مطابق چار نہیں بلکہ پانچ ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، وہ آگے میں آپ کو عرض کروں گا۔ تین سوال تو یہ ہوں گے، وہ چوتھا سوال کیا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، کس طرح دھوکہ دیتے ہیں، وہ میں انشاءاللہ اگلی احادیث میں آپ سے گزارش کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام فرماتے جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اسے دفنا کے چلے جاتے ہیں، لیسمع قرع نعالہم، تو ان کی جوتوں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، فیقعدانہ، تو اسے بٹھاتے ہیں، فیقولان، تو اسے کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟
دنیا میں جو تم نبی علیہ السلام کے بارے میں کہو گے وہ قبر میں اس کا جواب دو گے۔ اس لیے جو محافل ہے، جو ہمارا سیکھنا ہے، ہمارا پڑھنا ہے، یہ قبر کی تیاری ہے۔ ہم جو یہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، ہمیں قبر میں سوال ہوگا کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ ہم کہیں گے ہم تو نبی علیہ السلام کے فرامین سنتے تھے، لوگوں کو سناتے تھے، اور آپ علیہ السلام کی نعتیں پڑھتے تھے، آپ علیہ السلام کی فضائل سنتے تھے، اور آپ علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں ہم نے محفلیں سجائی ہیں، اس کا محفل میلاد نام ہے، دیگر محافل ہیں۔ تو یہ ہمیں جو ہم یہ محافل کر رہے ہیں یا ہم جو سیکھ رہے ہیں، یہ ہم قبر کی تیاری کر رہے ہیں، اور قبر سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ جو اس سیڑھی سے کامیاب ہو جاتے ہیں، اگلی سیڑھیاں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، اور جو اس سیڑھی میں وہ ریجیکٹ ہو گیا تو اگلی سیڑھیاں اس کے لیے کیا ہیں، بہت زیادہ مشکل ہوں گی۔ تو مومن سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ جو عاشق ہوگا، بخاری میں حدیث ہے اس سے ملتی جلتی، کہ وہ سوال ایک مرتبہ ہوگا اور 3 مرتبہ جواب دے گا۔ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا محمد جانا بالبینات، یا اللہ کے رسول ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ ہمارے پاس واضح نشانی لے کر آئے۔ تو محبت میں وہ 3 مرتبہ جواب دے گا۔ تو یہاں اس حدیث میں ہے کہ پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ اب آپ دیکھ لیں، اگر آپ سے کہا جائے کہ بھئی فلاں شخص کے بارے میں 1 مہینے کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا کہ پورا مہینہ آپ نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے، تو ہم نے اچھے الفاظ ہی پورے مہینے میں استعمال کرنے ہیں، اور ہمیں بتایا جائے گا کہ اگر تم نے اچھی تعریف کی، اچھا پہچانا، تو تمہیں اتنا انعام ملے گا۔ تو قبر کا انعام کیا ہے؟ وہ آگے آئے گا کہ اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دیا جائے گا، جنتی لباس، جنت کی طرف سے کھڑکی، بڑی باد نسیم معطر ہوا آئے گی، خوشبودار ہوا آئے گی اس آدمی کے لیے جو سوالوں کے جواب صحیح دے گا۔ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، جو مومن ہے، فیقول، وہ کہے گا اشہد انہ عبد اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، ورسول، اس کے رسول ہیں۔ فیقال لہ، تو اسے کہا جائے گا انظر الی مقعدک من النار، یہ اپنا ٹھکانہ جہنم والا دیکھ لو۔ ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، اللہ نے اس جہنم کے ٹھکانے کو آپ کے لیے جنت میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو نے اچھا جواب دیا، اگر تیرا جواب صحیح نہ ہوتا تو پہلا تیرا یہ ٹھکانہ تھا جہنم والا۔ اب تو نے اچھا سوال جواب دیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ فیراہما جمیعا، تو وہ دونوں کو دیکھے گا، جنت والے ٹھکانے، پہلے جہنم والے ٹھکانے کو دیکھے گا، پھر جنت والے ٹھکانے کو دیکھے گا، تاکہ اسے پتہ چلے کہ اگر میں غلط جواب دیتا تو میرا ٹھکانہ پہلے والا تھا، اسے احساس ہو۔ اب اسے کہا جائے گا کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے جنت والا۔ آگے اس ٹھکانے کی مزید تفصیلات آ رہی ہیں اگلی روایات میں۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ، جو منافق ہے، والکافر، یا کافر ہے، فَيُقَالُ لَهُ، اسے بھی کہا جائے گا ما كنت تقول فی هذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ اور دیگر روایات میں لمحمد، جیسے اوپر آیا محمد کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، فیقول، وہ کہے گا لا ادری، مجھے نہیں معلوم، کنت اقول، میں وہی کہتا تھا، ما یقول الناس، جو لوگ کہتے تھے، مجھے تو انٹرسٹ ہی نہیں تھا۔ تو اب آپ دیکھ لیں، ہم تو کہیں گے کہ ہماری جان ہے، مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جتنی ہم آپ علیہ السلام سے محبت کریں گے، پیار کریں گے، تو ہمیں قبر کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں نا، ہم تو مرے ہیں اس دل ربا کے واسطے، کہ مر کے پہنچے ہیں، کہ بعد عاشق تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں موت اس لیے بھی پیاری ہے کہ مرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ فیقال، اس منافق اور کافر کو کہا جائے گا، جب اس کو سوال نہیں آئے گا جواب، کہے گا لا دریت ولا تلیت، تو نے نہ سوچا، نہ پڑھا، نہ سمجھا، تجھے کچھ نہیں پتا تو کیا کہہ رہا ہے، لوگ کہتے تھے تو نے توجہ نہیں کی۔ وَيُضْرَبُ بِمِطَارِقٍ مِّنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً، اسے ایک ہتھوڑے سے مارا جائے گا۔ فَيَصِيحُ صَيْحَةً، ایسی چیخ مارے گا، يَسْمَعُهَا مَن يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ، انسان اور جن کے علاوہ ہر چیز اس کی چیخ کو سن لے گی، کہ تو نے پہچانا ہی نہ تھا، جن کے لیے اللہ نے اتنے انعامات رکھے تمہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ حدیث ہے بخاری کی اور جو ہے مسلم کی۔
اگلی حدیث میں اسی طرح کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان احدکم اذا مات اورد علیہ مقدہ بالغدات والعشی، جو بندہ فوت ہو جاتا ہے صبح و شام اس کے لیے ٹھکانہ اس کو بتایا جاتا ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہ جنت ہے، اور یہ جنت والوں کے لیے جنت، اور جہنم والوں کو جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اور مرنے کے بعد پھر وہاں سے بندہ اٹھے گا۔ یہ ایک مختصر پہلی روایات ہے، اس میں مزید انشاءاللہ اور روایات آئیں گی جس میں اس ٹھکانے کی وضاحت آ رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودیہ آئی اور اس نے قبر کا ذکر کیا، اور اس نے یہ کہا کہ اللہ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ تو میں نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا، جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں عذاب قبر ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، جیسے کہ سندھ میں ایک جی اے سندھ ایک پارٹی ہے، ان کے جو ہیڈ ہیں وہ، اور زیادہ تر وہ لوگ ملحدین میں سے ہیں، وہ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ عذاب قبر کا ثبوت ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، اور یہاں یہ کہ عذاب قبر حق ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عذاب قبر آپ نے فرمایا بالکل حق ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں نے پھر فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلاۃً الا تعوذ بہ اللہ من عذاب القبر، اس کے بعد جب بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھی ہے، اس نماز کے بعد آپ علیہ السلام نے عذاب قبر سے پناہ کی دعا مانگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں عذاب قبر سے بچائے۔ اور زید بن ثابت سے روایت ہے کہ بنی نجار کے ایک باغ سے ہمارا گزر ہوا، تو وہاں قبریں تھیں مشرکین کی، 6 یا 5 قبریں تھیں۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے کون ان کو جانتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ایک آدمی نے کہا میں ان کو جانتا ہوں، یہ مر چکے ہیں حالت شرک میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ قبر ان حاضر امت تبتلیہ فی قبورہا، یہ قبروں میں ابتلا میں ہے، آزمائش میں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ تم لا تدافنو، کہ تم دفن نہ کرتے، دفن کرنا نہ چھوڑتے، یعنی کہ مجھے یہ ایسا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا نہ چھوڑتے، تو میں اللہ سے دعا کرتا وہ تمہیں عذاب قبر سناتا، یعنی عذاب قبر وہ سناتا تو تم دفن کرنا ہی چھوڑ دیتے لوگوں کو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر پردہ رکھا گیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب النار، اللہ کی پناہ مانگو عذاب نار، عذاب یعنی قبر کے عذاب سے۔ پھر آپ نے کہا پھر صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگی کہ اللہ ہمیں عذاب قبر سے پناہ، اور آخر میں تعوذوا باللہ من فتنۃ الدجال، اور دجال کے فتنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ الفصل الثانی، دوسری فصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب قبر میں بندے کو رکھا جاتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں نیلی آنکھوں والے، تو ان میں سے ایک کو منکر کہتے ہیں اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، منکر نکیر۔ تو اسے کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ فیقول، وہ کہے گا ہوا عبداللہ و رسول، وہ اللہ کے رسول اللہ کے بندے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ فیقولان، تو دونوں فرشتے اسے کہتے ہیں قد کنا نعلم انک تقول ھذا، ہمیں معلوم تھا کہ تو ایسا کہے گا۔ پھر اس کے لیے قبر کو وسعت دی جاتی ہے، 70 ہاتھ تک اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے، پھر اس کو قبر کو منور کر دیا جاتا ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے سو جا آرام سے، سکون سے۔ تو وہ کہتا ہے ارجع الی اہلی فاخبرہم، مجھے لوٹنے کی اجازت دو، میں جا کے انہیں خبر دوں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، نم کنومت العروس، سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے کہ اس کو اس کا محبوب ہی اٹھاتا ہے، پیارا یعنی دلہا ہی اٹھاتا ہے، یہاں تک کہ تو اپنی اس خوابگاہ سے اٹھے گا۔ ٹھیک ہے، تو اسے کہا جائے آرام سے سو جا، بس وہ آرام سے کیا ہو جاتا ہے، وہ سو جاتا ہے، تو ایسی اسے نیند آ جاتی، سکون کی نیند وہ سوتا ہے۔ اور جب منافق ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں مجھے کچھ نہیں پتا، بس میں تو جو لوگ کہتے تھے میں ایسے کہتا تھا۔ زمین کو کہا جاتا ہے اس کو لپیٹ لے، تو اس کو بھینچ لیتی ہے زمین، اس کی ایک پسلیاں دوسری پسلیوں میں مل جاتی ہیں، اور ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے، آپ علیہ السلام کی پہچان رکھتا ہے، آپ سے محبت رکھتا ہے، تو اس کے لیے کامیابی ہے۔ جسے نہیں پتا کہ آپ علیہ السلام کی کیا شان ہے،
اور آپ علیہ السلام کی کیا منزلت ہے اور کیا خصوصیات ہیں، اگر اس کو نہیں پتا تو اس کو جینے کا حق ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ قبر میں پھنس جائے گا۔ اگلی حدیث ہے حضرت برا بن عازب سے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھا دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر اسے کہتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ کہتا ہے دین الاسلام۔ پھر اسے کہتے ہیں اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جو تیرے یعنی کہ نبی علیہ السلام مبعوث ہوا ہے؟ فیقول، کہتا ہے وہ اللہ کے رسول ہے، ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کی کیا ہے؟ رسول ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ وما یدرک، تجھے کیسے پتا چلا؟ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، تو میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا اور میں نے تصدیق کی اس بات کی۔ تو یہ جو آیت ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، منادی اس سے آسمان سے آواز دیتا ہے کہ اس نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، اس کے لیے جنت کا لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو، تو وہاں سے جنت سے خوشبو آئے گی، بہترین خوشبو، ٹھنڈی ہوا آئے گی، اور اس کی قبر جو ہے وہ حد نگاہ تک وسیع کر دی جائے گی۔ یہ کس کے لیے ہوگا؟ جو نبی علیہ السلام کو پہچانے گا اور قبر کے سوالات صحیح طور پر ادا کرے گا۔ تو یہاں کچھ لوگ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو قبر میں 3 سوال ہوں گے، من ربک کا، ما دینک کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یا تو چوتھا سوال بھی ہے۔ تو اسے پوچھا جائے گا کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ اللہ کے رسول ہے؟ تو وہ کہے گا کرا تو کتاب اللہ ہے، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا۔ تو یہ چوتھا سوال ہے۔ بھائی یہ چوتھا سوال آزمائش والا نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کا بچہ کوئی بھی ٹرافی لے کے آتا ہے، انعام لے کے آتا ہے، تو جب وہ انعام پاس کر دیتا ہے، مطلب اس سے سوال ہوتے ہیں 3 کہ بھائی غسل کے فرائض کتنے ہیں، اور وہ کہتا ہے جی غسل کے فرائض جو ہے وہ 3 ہیں۔ پھر اسے پوچھا جاتا ہے کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں، تو وہ کہتا ہے وضو کے فرائض جو ہے وہ 4 ہیں۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ نماز کے فرائض 7 ہیں۔ تو اس کے لیے تالیاں بجتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس کو انعام دیا جائے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ سوالات کہاں سے سیکھے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ابو نے سکھائے ہیں۔ تو اب مجھے یہ بتائیں، جو اس سے یہ پوچھا جا رہا ہے تو نے یہ سوالات کہاں سے سیکھے ہیں، کس نے تمہیں یاد کرائے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرے ابو نے مجھے یاد کرائے ہیں، میری والدہ نے مجھے یاد کرائے ہیں، میرے ماموں نے کسی نے یاد کرائے ہیں۔ تو جو یہ چوتھا سوال بنے گا، کیا اس چوتھے سوال کی وجہ سے اسے یہ ٹرافی ملی، انعام ملا ہے؟ تو جو یہ سمجھے گا وہ پاگل ہوگا، بے وقوف ہوگا۔ بھائی اس کو انعام مل چکا ہے، انعام ملنے کے بعد اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ تو نے جو صحیح سوالات کے جوابات دیے ہیں تو یہ تمہیں کہاں سے سیکھنے کو ملا ہے، کس نے تمہیں سکھایا ہے؟ تو انعام کے بعد یہ سوال ہوگا۔ تو یہاں بھی وہ کامیاب ہو گیا، اس کے لیے جنت کا بچھونا ہے، سارا کچھ ہے۔ پھر اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ تم نے پہچانا نبی علیہ السلام کو، یہ تو نے کہاں سے جان لیا؟ اس نے کہا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے۔ پھر یہاں وہ دوسرے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو قرآن پاک نہیں پڑھتے وہ ناکام ہوں گے، جو قرآن پاک جنہوں نے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا وہ ناکام ہوں گے۔ بھائی ایسے بہت سارے ایسے صحابی آپ نے پچھلے دنوں سیرت کورس کیا، اس میں ایک صحابی تھے جو جنگ غالباً احد میں یا جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے، انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی تھی، وہ جنت میں پہنچ گئے، کوئی نماز بھی نہیں پڑھی انہوں نے۔ تو پھر ان سے جو سوال ہوگا، تو انہوں نے جب نبی علیہ السلام کو مان لیا تو اللہ کی کتاب کی بحاف پہ مان لیا۔ کوئی بھی مسلمان ہے، اس نے جب نبی علیہ السلام کو مان لیا تو اسے پتا ہے کہ اللہ کے نبی پر کتاب نازل چل رہا طرز عمل ہے اور بیوقوف لوگوں کو اور دھوکہ دینے والوں کا طریقہ کار ہے۔ تو یہ ہے کہ اس نے جس نے بھی یا تو الحمدللہ تو پڑھا ہوگا، اس نے الحمدللہ رب العالمین، جو کلمہ پڑھا ہوگا، اس نے آپ علیہ السلام کی صفات سنی ہوگی، تو سننا بھی پڑھنے کے دائرے میں آ جائے گا۔ تو اب یہ اپنا ڈھکوسلا ڈالنا کہ جس نے پورا قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا وہ کامیاب نہیں ہوگا، پڑھنا چاہیے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ وہ ناکام ہوگا جس نے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ تمہارے 3 سوال نہیں ہوں گے، قبر میں 4 ہوں گے، آگے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اسی جو عذاب قبر کا جو باب ہے، اس میں آخری حدیث ہے
تو اس میں یہ سوال ہوگا کہ تو جو کہتا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، تو نے اللہ کو دیکھا؟ وہ کہے گا اللہ کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، پھر تو وہ 5واں سوال ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آزمائش کے 3 سوال ہوں گے، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ یہ دھوکہ دیا جاتا ہے، اس دھوکے کا میں نے یہاں جواب دیے، شاید کہیں آپ نے یہ دھوکے سنے ہوں۔ تو بہرحال اللہ ہمیں قبر کی آسانی سوالات میں آسانی فرمائے، اور یہ ایسا امتحان ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جوابات پہلے بتا دیے ہیں کہ یہ سوالات ہوں گے، پھر جواب یہ بھی ہوں گے، تو آپ نے تیاری کرنی ہے۔ تو جو صحیح سوالوں کا جواب دے گا اس کے لیے کیا؟ جنت میں بچھونا، جنت کا لباس، دروازے جنت کے کھل جائیں گی، کھڑکی کھل جائے گی، باد نسیم، معطر ہوا، ٹھنڈی پیاری، اور جو ہے وہ حد نگاہ تک اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ جناب علی، وہ قبر کھول دی جائے گی۔ کس کے لیے؟ جو صحیح جواب دے گا، جس نے نبی علیہ السلام کو پہچانا ہوگا، جو دین کو عمل کرتا ہوگا، جسے اسلام سے محبت ہوگی، اسلام سے پیار ہوگا۔ تو جس کو نماز سے پیار نہیں، اسلام سے پیار نہیں، تو مشکل حالات ہو جائیں گے۔ ہم نے خود اس پر عمل کرنا ہے، دوستوں کو بتانا ہے کہ پہلی سیڑھی ہماری قبر کی ہے، اس کو ہم نے بہتر بنانا ہے، اس کو ہم نے مشکل نہیں بنانا۔ تو بہتر کیسے ہوگا؟ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کے رسول کی یاد کریں گے۔ اب وَأَمَّا الْكَافِرُ، بات ہے کس کی جی؟ کافر کی۔ تو اس کی موت کا ذکر کہ اس کو فرشتے اٹھائیں گے، 2 فرشتے آئیں گے، اس کو بٹھائیں گے، پوچھا جائے گا کہ مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ کہے گا ہاں مجھے نہیں پتہ، لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ یا صرف کافر کا ذکر ہے؟ پچھلی روایت میں منافق کا ذکر تھا۔ وہ پوچھیں گے فیقولان ما دینک، تیرا دین کیا؟ وہ کہے گا ہائے مجھے نہیں پتا، لا ادری، میں نہیں مجھے نہیں معلوم۔ اچھا، ایک اور چیز میں گزارش کرتا ہوں کہ پچھلی امتوں میں قبر کے سوالات کا سلسلہ نہیں تھا، یہ اس امت میں ہے۔ نبی علیہ السلام کی جو امت ہے، امت کی 2 قسمیں، امت اجابت اور امت دعوت۔ امت اجابت، جنہوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا، اسے کہتے ہیں امت اجابت۔ اور امت دعوت، جن کو آپ علیہ السلام نے دعوت دی ہے، اب جتنے بھی ہندو ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، وہ امت دعوت ہیں کہ ان تک یہ دعوت پہنچ رہی ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو ان سے بھی پوچھا جائے گا، جو ابھی آپ علیہ السلام کے آنے کے بعد، اور مسلمانوں سے پوچھا جائے گا۔ تو اسے کہا جائے گا کافر کو، تو وہ کہے گا کہ تمہارے اندر جو مبعوث ہوئے ہیں ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ کہے گا ہائے لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ آسمان سے آواز آئے گی کہ اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو، جہنم کا لباس، اس کے لیے جہنم کا دروازہ، کھڑکی کھول دو، اور اس کے فیاتی من حرہا و سمہا، اور گرم ہوا آئے گی پھر وہاں جہنم کی کھڑکی سے، بدبو آئے گی، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، پسلیاں آپس میں مل جائیں گی، اس پر اندھا اور بہرا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، سوری سانپ نہیں، داروگا، اندھا اور بہرا داروگا مسلط کر دیا جائے گا، اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوگا، وہ اس کو مارے گا۔ ایسا ہتھوڑا ہوگا اگر وہ ہتھوڑا پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور اس کی چیخ کو مشرق سے مغرب تک یہ سنا جائے گا، سوائے انسان اور جن، سکرین انسان جن، جیسے اس کو مارا جائے گا وہ بالکل ریت کی طرح ہو جائے گا، پھر دوبارہ اس میں جو ہے روح ڈالی جائے گی، اس پر اندھا اور بہرا داروگا جو اس پر مسلط کر دیا جائے گا، جو اس کو ہتھوڑے مارے گا۔ اندھا بھی ہوگا تو اندھا مراد دیکھے گا نہیں کہ اس کی حالت کیا ہے، بہرا ہوگا سنے گا نہیں اس کی چیخوں کو، جتنا چیختا رہے گا اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا کر رہا ہے، اس کو ماری جائے گا، اس کو مارے جائے گا۔ کس کے لیے ہوگا؟ اس کافر کے لیے اور منافق کے لیے۔ تو عذاب قبر سے پناہ مانگنی ہم نے ہر نماز کے بعد، یا اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا، فتنہ دجال سے بچا۔ آپ علیہ السلام دعائیں کرتے ہیں اللہ عذاب قبر سے، اور فتنہ زندوں کے فتنوں سے اور مردوں کے فتنوں سے، اور فتنہ دجال سے ہمیں پناہ میں رکھ۔ تو آپ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مسلمانوں کو آزمایا جائے گا قبر میں، دجال جس طرح دجال کا فتنہ اس کے قریب یہ فتنہ ہوگا قبر میں۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے 132 نمبر مشکات المصابیح میں، کہ ان کو دیکھا گیا جب آپ قبر پہ تھے تو آپ روئے، اور آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی روتے روئے،
وہ روتے ہوئے۔ تو پوچھا گیا کہ آپ جنت کا ذکر سنتے ہیں، جہنم کا ذکر سنتے ہیں، آپ اتنا نہیں روتے؟ یا قبر پہ آ کے آپ رو رہے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، تو جو نجات پا گیا اس منزل میں، وہ آگے اس کے لیے منزلیں آسان ہو جائیں گی، جو یہاں ناکام ہو گیا اگلی منزلیں اس کے لیے مشکل ہو جائیں گی، تو اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ما رأیت منظر قط الا والقبر افضع منه، میں نے قبر سے زیادہ سخت کوئی منظر نہیں دیکھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قبر پر آ کے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی کہ یہاں سے آنا ہے۔ وہ تو نیک تھے، تو انہیں تو مطلب اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت بھی دی، لیکن وہ اللہ کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ تو یہ بڑا سخت معاملہ ہے، اللہ ہم سب کو آسانی عطا فرمائے۔ ایک صحابی حضرت معاذ، سعد بن معاذ، تو ان کا جب جنازہ لایا گیا تو جو ہے وہ آسمان لرز اٹھا، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شامل ہوئے، 70,000 فرشتے، لیکن جب قبر میں ان کو ڈالا گیا تو قبر نے ان کو دبایا۔ آپ علیہ السلام قبر پر اوپر تھے، تو آپ نے فرمایا بھائیو تسبیح پڑھو، تسبیح پڑھو، اللہ کا نام لو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو۔ صحابہ نے کہنا شروع کر دیا۔ فرمایا اب اللہ نے ان کے لیے قبر کو آسان کر دیا ہے۔ یہ اگلی جو 3-4 حدیثیں ہیں، یہ اسی کا میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا۔ حدیث نمبر 133 ہے کہ آپ علیہ السلام کے صحابی سے روایت ہے، جو پچھلی آیت میں، کہ آپ علیہ السلام جب اس کے دفن پر فارغ ہوئے تو آپ کھڑے ہوئے، فرمایا استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور ان کے لیے ثابت رہنے کی دعا کرو۔ اب ان سے سوال کیے جا رہے ہیں، ان سے کیا ہو جا رہے ہیں؟ سوال کیے جا رہے ہیں۔ تو یہاں تسبیح، یعنی ان کے کھڑے ہو کے آپ نے ان کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں، اور اسی سے محدثین نے کہا کہ آپ کھڑے ہو کے اذان بھی دے سکتے ہیں، اور یہ آپ کے تلقین بھی کر سکتے ہیں۔ ایک تلقین بھی ہے کہ بیٹا تو فلاں کا بیٹا ہے، فلاں تیری والدہ ہے، ٹھیک ہے، اور تو مسلمان ہے، تو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، یہ بھی قبر پہ کھڑے ہو کے تلقین کی جا سکتی ہے۔ اس پر بھی ہماری ویڈیو ہے، اور امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے ایسی روایات کو حسن قرار دیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ضعیف ہے، من گھڑت ہے، تو نہیں، ان کا بالکل آپ تلقین کر سکتے ہیں کھڑے ہو کے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے کیا کرو؟ استغفار کرو، دعا کرو۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کافر پر مسلط کیا جائے گا، ایک قبر پر کتنے مسلط کیے جائیں گے؟ ازدہے، 99 ازدہے کافر پر مسلط کر دیے جائیں گے، جو اس کو کاٹیں گے قیامت تک۔ اگر ایک بھی ازدہا ان میں سے زمین پر پھونک مارے، زمین جو ہے سبزہ اگانے سے ختم ہو جائے، زمین کی حالت ہی بگڑ جائے، 99 ازدہے کافر پر مسلط کر دی جائیں گے قبر میں۔ ایک ازدہا صرف پھونک مارے زمین پر، تو زمین کا جو اس میں طاقت ہے سبزہ اگانے کی، وہ ختم ہو جائے، اس کے بعد زمین سبزہ ہی نہ اگائے۔ اتنا قبر کا معاملہ خطرناک ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق جو میں نے عرض کی تھی، وہ یہ روایت ہے 135 مشکات المصابیح میں۔ جابر کہتے ہیں کہ ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جب فوت ہوئے تو ان کے جنازے پہ جا رہے تھے۔ یہ سعد بن معاذ غزوہ خیبر میں ان کو تیر لگا تھا رگ میں، بازو کی، تو پھر زخمی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد غزوہ خیبر کے بعد غزوہ بنو قریظہ، تو اس کے بعد پھر یہ شہید ہو گئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو قبر میں، ان کی نماز جنازہ پڑھائی، ان کو قبر میں رکھا، اور پھر فرمایا سبح رسول اللہ، آپ علیہ السلام نے تسبیح کی، پھر صحابہ نے بھی تسبیح کی طویل۔ کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے تکبیر کی، ہم نے تکبیر کی، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کیوں تسبیح اور تکبیر کی ہے؟ فرمایا کہ اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اللہ نے اس کے لیے قبر کو کھول دیا۔ تو قبر نیکوں کو بھی اس طرح، یعنی کہ وہ صحابی رسول ہے۔ اور اگلی روایت ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو بندہ ہے سعد بن معاذ، اس کے موت پر عرش بھی لرز گیا اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ 70,000 فرشتے اس کے جنازے پر شامل ہوئے، 70,000 فرشتے، پھر بھی قبر نے ان کو کیا کیا؟ دبایا، پھر جا کے ان کے لیے آسانی ہو گئی۔ تو یہ اتنا سخت معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی نعمت سے، رحمت سے آسانی ہوگی
تو اللہ سے آسانی مانگتے رہیے۔ حضرت مسلم میں حدیث ہے، مجھے یہاں یاد آ گئی، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ فوت ہوئے تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے جب دفنانا تو اس کے بعد مجھے میرے قبر پر بیٹھے رہنا، ظاہر ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے، تسبیح پڑھنی ہے، بیٹھے رہنا، تو اتنی دیر تک بیٹھے رہنا جتنی دیر تک اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے اور پھر اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، اتنی دیر تک بیٹھے رہنا، تاکہ میں اگلے گھر میں جا رہا ہوں اور میرے لیے جو ہے وہ انسیت پیدا ہو۔ تو آپ بیٹھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ حدیث پاک میں کہ مردوں پر سورہ یاسین کو پڑھا کرو۔ اب اس میں دو معنی ہیں، ایک ہے جو قریب المرگ ہے اس پر سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور اصل معنی یہ کہ جو فوت ہو گئے ان پر ان کی قبر پر جو ہے وہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ ابن قیم نے کہا کہ اصل یہ ہے کہ آپ نے قبر پر سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اس وقت ابن قیم جو ہے اہل حدیث کا امام ہے، لیکن اس وقت کے جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ قبر پر یا قبرستان میں قرآن پاک پڑھنے کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جائز ہی نہیں ہے قرآن پاک۔ وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ دلیل یہ دیتے ہیں، اس پر میں نے پچھلے دنوں ویڈیو بنائی ہے کہ قبرستان میں قرآن پاک کی تلاوت، تو یہ دلیل دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں تلاوت کیا کرو، گھروں میں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا کرو۔ تو اس سے یہ دلیل لیتے ہیں کہ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں تلاوت کیا کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ قبرستان میں تلاوت نہیں کر سکتے۔ کیسی الٹی منطق! بھئی آپ علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا کرو، تلاوت کیا کرو، مطلب یہ کہ اوورآل قبرستان میں سنسانی رہتی ہے، قبرستان سنسان ہی رہتے ہیں، تو اپنے گھروں میں بھی سنسان نہ رکھو، اپنے گھروں کو کی تلاوت کرتے رہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ قبرستان میں تلاوت نہیں کر سکتے۔ یہ کہاں سے انہوں نے نکال لیا؟ انہوں نے اس حدیث اس طرح الٹا نکالا ہے۔ آپ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ اپنے گھروں کو سنسان نہیں رکھنا، اوورآل قبرستان سنسان ہی ہوتے ہیں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ قبرستان میں جو ہے وہ آپ تلاوت نہیں کر سکتے۔ تو آپ علیہ السلام جو سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں، تو قرآن پاک کے الفاظ نہیں ہیں، وہ صحابہ رسول کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہاں ذکر کرنا ہے۔ اور شعب الایمان میں حدیث ہے کہ جو قبر کے آپ سرہانے پر آپ جو ہے وہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھنا ہے، اور پیروں کی طرف سے آپ نے سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنا ہے، اور اس کو جو ہے محدثین حسن بھی کہتے ہیں روایت کو، بہت سارے محدثین کا عمل بھی ہے اس طرح۔ تو آپ کے پاس صرف اس انداز سے آپ اس کو منع کر دیں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، ہر وقت، تو آپ نے قرآن پاک کو منع کر دیا۔ تو میں نے اس پر ویڈیو بنائی ہے، اور ان کے بڑے جو ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں، لیکن پتہ نہیں چھوٹوں کو کیا ہوا ہے، بڑے مانتے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اصل یہ جو ہے نا کہ سورہ یاسین پڑھا کرو مردوں کے پاس، اصل یہ ہے جو ہے وہ قبرستان پر پڑھنے سے متعلق ہے یا قبروں پر۔ اچھا، پچھلی جو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی ہے، اس میں ایک اور مسئلہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرا جو تھیسس ہے پی ایچ ڈی کا، اس میں ایک باب اس پر بھی ہے، تو میں آپ کو تھوڑا سا اس بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے، حدیث میں لا کے آپ کو نا تھوڑا سا سمجھاؤں تاکہ پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اچھا، یہ حدیث ہے، یہ جو حدیث کس سے یہ حدیث ہے، میں دوبارہ پیچھے سے جاتا ہوں۔ یہ ہے عثمان، حضرت عثمان سے نا۔ اچھا، تو حضرت عثمان سے روایت یہ بھی کیا ہے، روایت کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے میت کو دفن کر کے آپ فارغ ہوئے، تو آپ نے فرمایا استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، اس لیے کہ اس وقت اس سے پوچھا جا رہا ہے۔ استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے کیا کرو، استغفار کرو، اور اللہ سے اسے ثابت ہونے کی دعا کرو۔ اب ایک اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کا نام ہے حافظ زبیر علی زئی۔ انہوں نے اپنے مقالے میں لکھا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے استغفار کی دعا کرو، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ اسے ثابت قدم رکھے۔ تو آپ نے اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں دعا کا ذکر ہے، سوال کا ذکر ہے، تو سوال کرنے کا بہتر طریقہ یہ کہ آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں۔ تو یہ حدیث ہے، استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے سوال کرو۔ تو اللہ سے جب سوال کرنا ہے تو بہتر طریقہ کیا ہے کہ ہاتھ اٹھا کے آپ نے جو ہے وہ دعا کرنی ہے۔ لیکن ان کی دو نمبری آپ چیک کر لیں،
इनसे एक ये 2 पेज आगे मकालात जो है इनकी किताब है, उसमें 2 पेज आगे मकालात नंबर गालिबन 3 है, 6 मकालात हैं, तो उस पर 2 पेज पहले इनसे सवाल होता है कि ताज़ियत के लिए लोग जाते हैं, तो यानी कोई बंदा फौत हो जाता है तो उनके रिश्तेदारों के लिए ताज़ियत के लिए जाते हैं, तो कहते हैं कि भाई के लिए दुआ करो, हाथ उठा के दुआ की जाती है। तो इस हाथ उठा के दुआ करने से मुतालिक आप क्या कहते हैं? तो जनाब अली कहते हैं कि ये बिदअत है, यानी ताज़ियत के वक्त हाथ उठा के दुआ करना क्या है? बिदअत है, और इससे बचना चाहिए, लोगों को रोकना चाहिए। भाई हाथ उठा के जो दुआ कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? उसकी बख्शिश के लिए कर रहे हैं, और हदीस है इसके पीछे। हजरत सहाबी रसूल हैं, अगर किसी को नाम याद आए तो मुझे बताइएगा। उनकी फौतगी के तीसरे दिन या दूसरे दिन सहाबी आप अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। माइज थे असलमी है माइज रजी जी, अल्लाह ताला के लिए। जी, माइज असलमी जी, बहुत शुक्रिया। हजरत माइज असलमी रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी वफात के दूसरे दिन या तीसरे दिन, रावी को शक एक दूसरा दिन था या तीसरा दिन था, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया इस्तगफिरु ले माइज, माइज के लिए दुआ करो, माइज के लिए बख्शिश की दुआ करो। तो सहाबा ने दुआ की। अब ये भी लफ्ज क्या, यहाँ इस्तगफिरु li अखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो, और वहां भी अल्फाज है, वहां इस्तगफिरु li माइज, माइज के लिए दुआ करो। तो यहाँ वो साबित कर रहा है कि इस्तगफिरु li अखीकुम, अपने भाई के लिए इस्तिगफार की दुआ करो। तो इस्तिगफार की दुआ में बेहतर तरीका ये है कि आप हाथ उठा के दुआ करें। तो वहां ये तरीका क्यों नहीं है? ये उसूल वहां क्यों नहीं है? उसूल तो एक ही है ना कि वहां भी इस्तगफिरु li माइज, माइज के लिए बख्शिश की दुआ करें। तो बख्शिश की दुआ के लिए बेहतरीन तरीका ये कि आप हाथ उठाएंगे। कहता है वहां हाथ उठाना जो है वो बिदअत है। यानी देखें नंबर डबल स्टैंडर्ड इनका, 2 नंबरी। तो ताज़ियत के लिए जब आप जाते हैं तो वहाँ कहते हैं भाई हम दुआ करते हैं अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। इसमें बिदअत कौन, दुआ में बिदअत कौन सी आ गई? और वो हदीस से साबित है कि अपने भाई के लिए दुआ इस्तिगफार करो। तो यहाँ मानता है और वहां नहीं मानते। तो ये इनका इल्मी लेवल होता है, ये इस तरह 2 नंबरियां करते हैं। जिस तरह अभी मैंने आपको कब्रिस्तान से मुतालिक जो है वो तिलावत से मुतालिक तो ये बताया कि ये नहीं है, आप तिलावत जहां भी चाहे आप कर सकते हैं, कोई जगह मना नहीं है, ठीक है जी। तो इसलिए इन चीज़ों को सीखना बहुत अहम है ताकि हम ऐसे लोगों के फितनों से महफूज रहें और हम दीन मतीन पर चलते रहें और हमारे लिए क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो ये तीसरी फसल में पहली जो है वो हदीस ये थी, साद बिन मुआज अल्लाह को प्यारे हो गए, आप अलैहिस्सलाम ने तस्बीह पढ़ी, सहाबा ने तस्बीह तकबीर सारा कुछ किया, तो कब्र जो है वसी हो गई। तो इससे पता चला कि कब्र पर आप जो है वो तिलावत कर सकते हैं, कब्र पर आप जिक्र कर सकते हैं। इसी जिक्र से उलमा ने अजान का भी लिया है। और आखिरी जो इस बाब की जो हदीस हैं उनमें से ये है कि आदमी जब फौत होता है और जब उठता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे मगरिब हो रही है, यानी कि सूरज गुरूब हो रहा है, असर का टाइम गुजर रहा है। तो वो कहता है कि मुझे छोड़ो, मैंने असर पढ़नी है। तो आगे हम इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये हदीस अगली आ रही, इब्ने उमर कहते हैं कि वो जो है उनके लिए अर्श लरज़ गया साद बिन मुआज़ के लिए, फिर आसमान के दरवाजे भी खुल गए, 70,000 फरिश्ते उनके लिए आए। अस्मा बिन्त अबी बकर ये रिवायत करती हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने खिताब फरमाया, ये जब सूरज गिरहन हुई तो मैं हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा के पास गई, तो मैंने देखा तो नमाज पढ़ रहे थे। तो मैंने कहा नमाज किस चीज़ की है? तो इस हदीस का खुलासा बुखारी में है। तो ये हाँ, तो उन्होंने कहा, इशारा किया कि देखो सूरज गिरने लगा हुआ है। तो मैं भी नमाज पढ़ने लगी, नमाज लंबी हो गई तो मैं बेहोश हो के गिर पड़ी। फिर मैंने अपने ऊपर पानी डाला, मैंने कहा कि आप अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? तो बताया गया कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे सामने ऐसे जन्नत दिखाई गई, जहन्नम दिखाई गई, लोगों आगाह रहो, जो है तुम्हें फितनों से गुजरना पड़ेगा। और उसमें ये कि अज़ाब कब्र, कब्र का फितना दज्जाल के फितनों के बहुत करीब होगा। और फिर इसी में वो रिवायत है कि जब मुसलमान से पूछा जाएगा मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, तो इस हस्ती के बारे में क्या कहा करता था? तो मोमिन कहेंगे हुवा रसूलुल्लाह हुवा मुहम्मदुन, 3 मरतबा नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र करेगा। एक सवाल 3 मरतबा मोहब्बत में वो जवाब देगा। तो ये उस रिवायत का खुलासा मैंने अर्ज़ किया। अच्छा, ये वो हदीस जो अभी मैं सुना ही रहा था आपको कि हज़रत जाबिर कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मैयत को कब्र में दाखिल किया जाता है
تو اسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے سورج غروب ہو رہا ہے، تو اس کو بٹھاتے ہیں نا تو آنکھیں ملتا ہے، ایسا ہے، وہ کہتا ہے دعونی اصلی، چھوڑو بھائی پہلے مجھے نماز پڑھنے دو، سورج غروب ہو رہا ہے، مجھے کیا کرنے دو، نماز پڑھنے دو۔ کون کہے گا؟ نمازی۔ اب ظاہر ہے نمازی سے اب سوال کیا، فرشتے اٹھا کے اس سے یہ سوال کریں گے نا کہ ما ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں تو کیا کرتا تھا، جب کہہ رہا ہے میں نمازی ہوں، مجھے نماز پڑھنے دو، اس کا دین بھی ثابت ہو گیا، اس کا رب بھی ہے نبی علیہ السلام کی، تو ظاہر ہے اس کے لیے کامیابی ہو جائے گی، تو اس کو وہ نمازی ایسا کہے گا۔ اچھا، اس میں محدثین نے پھر یہ کہا ہے کہ آپ عصر کی نماز کے بعد آپ کسی چیز کی عادت مت ڈالیں، اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی عصر کی نماز کے بعد آپ کی چائے پینے کی عادت ہو، ایسی پکی عادت بن جائے کہ آپ جب آنکھ کھولیں اور آپ کہیں چائے لے آؤ چائے لے آؤ، ایسی عادت نہ، ہاں کبھی کبھار پی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک پریکٹیکلی ایک عادت نہ بنائیں، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ کی عادت کیا ہو، نماز پڑھنا، بھائی نماز پڑھی ہے تو جناب علی اگر میں نے نماز نہیں پڑھی تو میں جیسے اٹھوں گا تو پہلا ہی میرے ذہن میں یہ آ گیا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، وہی میں نے نماز پڑھنی ہے، تو اسے ایسے دکھایا جائے گا کہ جیسے سورج غروب ہو رہا ہے، وہ کہے گا مجھے چھوڑو میں نے نماز پڑھنی ہے۔ تو اگلی حدیث میں، یہ آخری حدیث ہے، وہ اسی پر ہے، جب میت کو قبر میں رکھا جائے گا، اس کو بٹھایا جائے گا، اسے کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اس آدمی کے لیے جس کو کہا جائے گا کہ ما کنت تقول فی، کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں، اسے دین کے بارے میں کہا جائے گا، وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ کہے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانا بالبینات من عند اللہ، ہاں فصدقناہ، آپ علیہ السلام ہمارے پاس واضح نشان لے آئے، ہم نے آپ علیہ السلام کی تصدیق کی۔ فیقال له، اسے کہا جائے گا تم نے نبی علیہ السلام کی تصدیق کی، حل رأیت اللہ، کیا تم نے رب کو دیکھا ہے؟ فیقول، وہ کہے گا ما ينبغي لأحد أن يرى اللہ، کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ رب کو دیکھے۔ اب تو اس حساب سے تو پانچواں سوال بھی آ گیا کہ اسے پوچھا جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم نے تصدیق کی، تو فرشتے پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے رب کو دیکھا، جو تم کہہ رہے ہو کہ رب کی بارگاہ سے وہ ہمیں واضح نشانے دیتے تھے، وہ کہتا ہے یہ تو ہے ہی نہیں، کوئی بندہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، تو یہ پانچواں سوال ہوا، اور کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اوورال نہیں دیکھ سکتا، نبی علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، اس پر ہماری کافی ساری ویڈیوز ہیں، اللہ نے اپنے رب محبوب کو بلایا، دیدار کرایا معراج کی رات، ٹھیک ہے، تو یہ اوورال انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا۔ پھر اس کے لیے جہنم کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جائے گی اس بندے کے لیے، اور وہ دیکھے گا کہ جہنم کا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے، اور اسے کہا جائے گا دیکھ اللہ نے تجھے بچا لیا اس سے، پھر اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جنت کی وہ اعلیٰ نعمتوں، یعنی وہاں سے کھڑکی کھولی جائے گی اور کہا جائے گا یہ تیرے لیے منظر ہے جو ہے، اگر تو صحیح جواب نہ دیتا تو پھر یہ پہلے والا حساب تھا۔ پھر دوسری طرف جو میت کافر ہے یا منافق ہے، اس کے بارے میں کہ جب اس کو اٹھایا جائے گا تو پریشان ہوگا، ڈرا ہوا ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا فی من کنت، تو کس حال میں رہا کرتا تھا، وہ کہے گا لا ادری، مجھے نہیں معلوم، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہہ کرتا، مجھے نہیں معلوم، لوگ کہتے تھے میں نے بھی ایسے کہا۔ پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، وہ دیکھے گا جنت کی وہ باد نسیم، اور رنگ جنت میں جو کلیاں، سارا کچھ نظارے دیکھے گا، پھر اسے کہا جائے گا اللہ نے تیرے سے یہ پھیر دیا ہے، اب اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور جہنم کا بعض حصہ بعض کو کھا جائے گا، کہا جائے گا یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تو ہمیشہ بھی اسی پر رہے گا، تو مرا بھی اسی پر، اور قیامت کے حساب سے تو یہیں سے اب اٹھایا جائے گا۔ صحیح جواب دیتا تو تیرے لیے پہلا ہی ٹھکانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح جواب دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس جو سیڑھی ہے، پہلی سیڑھی اس آخرت کی، اس میں کامیابی نصیب فرمائے۔ تو یہاں میں نے ابھی آپ سے جو خلاصہ وہ یہ کہ 3 سوال ہوں گے، باقی جو سوالات ہوں گے وہ انعامی طور پر، یہ معلوماتی طور پر فرشتے اس سے پوچھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میں عذاب قبر سے بچائے۔ اس کا ایک باب یہاں ہے، آگے پھر ہم جو کتاب الجنائز میں جائیں گے وہاں مزید اس کی تفصیل آتی ہے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، اس کی روح کیسے نکالتے ہیں، روح کو پھر ململ کے کپڑے میں لپیٹ کے پھر لے جاتے ہیں، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان طرف، مومن کی روح کو پھر وہ گھماتے ہیں،
اور جو کافر کی روح ہے وہ علیین میں نہیں جاتی، اوپر نہیں جاتی، سجین نیچے جاتی ہے. تو وہ اگلی جو چیزیں انشاءاللہ وہ آگے کتاب الجنائز میں ہم جو ہے وہ آگے ڈسکس کریں گے. یہاں تک اگر کسی کو بات سمجھ نہیں آئی یا کچھ فرمانا چاہ رہا ہے تو 2-4 منٹ تک ہم یہاں رکتے ہیں، پھر اگلا باب ہم شروع کرتے ہیں. جی اسلام. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہاں پر ہم نے ایک حدیث پہ پڑھا ہے، اس میں گزرا نم کا نومت الروس. تو اس سے بعض لوگ یہ اس طرح کر رہے ہیں کہ یہ جو مردے وہ سنتے نہیں ہیں، وہ سنتے نہیں ہیں کیونکہ وہ تو سو گیا. اب وہ کیسے سنے گا؟ تو ان کو کیا کہا جائے؟ جی کسی بھائی نے اس کا سوال پڑھا ہے؟ کوئی جواب دے گا کوئی بھائی؟ یہ عرض کر رہے ہیں کہ جیسے بھی لوگوں کا جو بائیں بازو والوں کا خیال ہے کہ بھی جو ہے نا جی مردے سنتے نہیں، تو جی پھر جی جب وہ نا سو گیا تو پھر جو ہے نا وہ جو آدمی فرشتے سلا دیتے اس کو کہ دلہن کی طرح سو جا. تو سو اب وہ جا. کیسا سنیں گے جب ہے نا سوئے ہوئے ہیں؟ جس سے ہم لوگ ہے نا جا کے فاتحہ وغیرہ دیتے یا سلام جی کرتے. جی جی تو اس طرف میں جو ہے نا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں اس بارے میں کہ جو ہے نا وہ لوگ جب سو جاتے ہیں تو کیسا سنتے ہیں، وہ لوگ کا جو خیال ہے. جی جی میں عرض جی کر رہا ہوں السلام کسی نے. علیکم. جی 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 رفیق جی صاحب. جی یہ اچھا سوال ہے، اور جی جی یہ ظاہر ہے اکثر بار بار لوگ اس پہ کرتے ہیں کہ مردہ سو گیا تو اب سنے گا کیسے. جی دیکھیں جی ایک بڑا مشہور طریقہ کار ہے اور سنت بھی ہے کہ جب آپ قبرستان جائیں تو ان کو سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور. جی اور جی حدیث میں بھی یہ بات موجود ہے کہ ان کو سلام کرو، کیونکہ مردہ پھر جو ہے نا وہ اپنے آنے والوں کی بات کو سنتا ہے، پھر سلام کا جواب بھی دیتا ہے. جی جی تو یہ جو باتیں ہیں یہ ساری باتیں مادی نوعیت کی باتیں نہیں ہیں، یہ انسانی عام زندگی کی باتیں نہیں ہیں. یہ ساری باتیں وہ ہیں جو قبر میں ہوں گی، اور اس کے بارے میں صرف وہی رائے قائم کریں گے جو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام کرو، اس کا مطلب ہے وہ سلام سنتے ہیں تو سلام سنتے. کرو نا، ورنہ جی تو جی کوئی معنی نہیں ہے اس بات کے. تو ہم جی جو ہے سنت کے اور حدیث کے ظاہری الفاظ سے اخذ کر سکتے ہیں. اب وہ جو سونے کی بات ہے کہ وہ اس کو کہا کہ سو جا، تو اب کیا یہ وہی سونا ہے کہ جو ہمارا سونا ہے؟ ظاہر ہے کہ قبر میں یہ بات ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، بلکہ اس کے کوئی اور معنی بھی ہو سکتے ہیں. لیکن مردے کے سننے کا تو ہے. اور جنگ بدر میں بڑی مشہور بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ جب کافروں کی لاشیں پڑی تھی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ اے کافروں کہ جو اللہ نے، جو تمہارے خداؤں نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا نکلا، یا جو میرے خدا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ سچا نکلا. تو حضرت عمر نے فوراً کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ مردے سنتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں. تو مردہ سنتا ہے، یہ بات صحیح ہے. باقی وہ قبر میں سلا دیا گیا، یہ ظاہر ہے یہ وہی سمجھ لیجیے کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سنتا ہی نہیں ہے. جب وہ قبر میں اتنی دور تک دیکھ سکتا ہے اور منو من مٹی کے نیچے ہمارے جوتوں کی چاپ بھی سن سکتا ہے، تو باقی چیزیں بھی اس کے لیے ممکن ہے. یہ خدا کی قدرت پر ایمان لانا ہے، اس کو ٹیکنیکل بنیاد پہ تھوڑی ایویلویٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ بہت خوب. مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا تھا میں نے اسی ایک جی جی متعلق. حدیث میں آتا ہے کہ جب روح کے بارے میں سوال کیا جائے گا ماں کو اندر تقول فی حاضر وجود، ایک وہابی میں سے بات ہوئی نا حاضر ناظر کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ روح کی تفسیر پیش کی جائے گی، روح نہیں تشریف لائیں گے. تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. مفتی دیکھو صاحب جی میں عرض کروں اس یہ. پہ؟ میں عرض کرتا ہوں، جی بڑی جی اچھی جی بات ہے. جی دیکھیں جی 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 عجیب کنفیوژن ہے دماغ کا نا، یعنی بدبختی کا یہ عالم ہے کہ تصویر کو ماننے کو تو تیار ہے، مصطفیٰ کو ماننے کو تیار نہیں ہے. یار جی کوئی عقل و شکل کی بات کرو، کوئی مطلب سوچو. آخر خدا کی قدرت پہ ایمان لانے میں کیا تکلیف ہے کہ بھائی ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صلاحیت، یہ صفات عطا فرماتا ہے کہ فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو اب وہ پیغمبر کی ذات بھی ہو سکتی ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں پتا. لیکن پیغمبر حاضر رجل کے معنی یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوتے ہیں. تو بھائی جب جی تصویر جی ماننے کو تیار ہو تو پیغمبر کو بھی مان لو، اس میں کیا تکلیف ہے؟ یہ ڈھکوسلے ہیں صرف اس طرح کی اعتراض کرنا. ٹھیک ہے جی. فضولیات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی. جی جی اللہ جس طرح سورج ہے ہر جگہ نظر آتا ہے، نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. ہر قبر میں پوچھا جائے گا، اور محمد کے الفاظ ہیں کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے. یہ سوالات ہوں گے. وہ ایک صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہاں سے لے کے، جب قبر سے لے کے جو ہے وہ جہاں اسے دفنایا گیا وہاں سے لے کے مدینے تک قبر پھاڑ دی جائے گی، اور وہ مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو دیکھے گا اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ
یہ اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ تو تراب اللہ قاضی صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ بھائی تمہارا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضور مدینے سے یہاں نہیں دیکھتے تو تم یہاں سے مدینہ کیسے دیکھ رہے ہو؟ تم اتنے طاقتور ہو گئے ہو، تم ہاں دیکھ سکتے تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں جی. ہاں ماشاءاللہ. چلے ماشاءاللہ. تو یہ باب تھا اس بات عذاب القبر. باب الاعتصام بالکتاب و سنت، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا باب، یعنی قرآن اور سنت یعنی آپ علیہ السلام کے طریقے اور حدیث کو. عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من احدث جس نے نئی چیز نکالی، فی امرنا هذا ہمارے اس دین میں، ما ليس منه جو دین میں سے نہ ہو، ایسی چیز اس نے ایجاد کی جو دین میں سے نہ ہو، فهو رد وہ مردود ہے. ہر وہ چیز جو دین میں سے نہ ہو وہ مردود ہے. اگر کوئی دین میں ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی ہے، آپ دعا مانگ رہے ہیں تو دعا مانگنا دین میں سے ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دوسرے دن آ کے دعا مانگی، تو آپ مانگیں گے تو یہ تو بدعت نہیں ہوگا، یہ دین میں سے ہوگا. آپ تیسرے دن مانگ لیں، آپ 40ویں دن مانگ لیں، آپ کسی وقت بھی مانگیں گے تو وہ دین میں سے ہے، دین سے الگ نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا دین مختلف ہو سکتا ہے، ٹائم مختلف ہو سکتا ہے، لیکن دین سے وہ الگ نہیں ہے، وہ مردود نہیں. وہ یہ کہ وہ جو دین میں سے نہ ہو، جو اسلام کی اصل قوانین میں سے نہ ہو، وہ مردود ہے. کوئی بھی ایسا عمل جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہ دین ہے. اس کے بعد مسلمان کریں گے اور اس کے لیے اپنا وقت مقرر کریں گے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. وقت مقرر کرنا ان کی آسانی ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک پڑھنے کی اجازت دی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں برکتیں حاصل ہوتی ہیں. اگر کوئی مسلمان جمعے کے بعد کھڑے ہو کے درود پاک پڑھتے ہیں، اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ دین میں سے نہیں ہے. درود تو قرآن میں ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان میں درود ہے. اب انہوں نے ایک وقت مقرر کر لیا اس کو پڑھنے کے لیے. اب اس پر فتویٰ کیسے لگا جا سکتا ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ دین میں سے نہیں ہے؟ وہ تو دین ہے، وہ تو اصل دین ہے. نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا خود اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھتا ہے. تو اس حدیث کو الٹا اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جناب یہ جو آپ کام کر رہے ہیں تو دین میں سے نہیں ہے، یہ تو نیا ہو گیا، بدعت ہو گیا. بھائی درود پاک پڑھنا کیا نیا ہو گیا؟ درود پاک پڑھنا کہاں بدعت ہو گیا؟ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان فجر سے پہلے دعا کرتے تھے، یا اللہ قریش کو قوت عطا فرما، کامیابی عطا فرما. نبی علیہ السلام کے لیے دعا کرتے تھے. تو وہ آج بدعت نہیں، وہ تو نبی علیہ السلام خود آپ علیہ السلام کے صحابی کر رہے ہیں، اور ابو داؤد میں صحیح روایت ہے. اگر اس دعا کی جگہ آپ درود پڑھ لیتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ درود بھی کیا ہے؟ دعا ہے. جی جاوید صاحب. اس حدیث کا نمبر کیا جو آپ نے ابھی ابو داؤد شریف کا بتایا؟ میں ابھی اینڈ پہ بتا دیتا ہوں، میرے پاس کتاب ہے، نمبر بھی رکھا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمل کیا وہ سنت ہے. اب اس سنت کو آپ جو ہے وہ اس کا ایک ہوتا ہے ٹائم مختص کہ آپ نے اسی وقت کرنا ہے، جیسے نماز ہے اس وقت پڑھنی ہے، اور ایک ہے نفلی کام ہے، اب جب چاہیں کریں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. تو اس کو اس انداز سے کہنا کہ یہ مردود ہے، کیسے مردود ہو سکتا ہے؟ درود پاک پڑھنا کیسے مردود ہو سکتا ہے؟ کسی میت کے لیے دعا کرنا، کھانا کھلانا کیسے مردود ہو سکتا ہے؟ تو اہل سنت کا ہر کام دین میں سے، اسلام میں سے، اس کی جڑ اسلام میں سے. باقی جو ہے عوام کی آسانی کے لیے کوئی ٹائم مختص کر دیا جاتا ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے، تو وہ ایک آسانی کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کہنا کہ دین میں سے نہیں، یہ بہت غلط بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ نا یہ بدعت ہے، وہ آگے انشاءاللہ آئے گا کہ بدعت کسے کہتے ہیں اور بدعت کی اقسام کیا ہے. دوسری حضرت از جابر سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اما بعد فإن خیر الحدیث، بہترین بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کتاب اللہ ہے، وخیر الحدی، اور بہترین ہدایت حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وشر الامور محدثات، اور برے کام کیا ہے؟ جو نئے کام ہے. کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. اور آگے پھر آتا ہے گمراہی جہنم میں. تو بدعت گمراہی ہے. ٹھیک ہے نا، بدعت گمراہی ہے. ابھی آپ خود دیکھ لیں کہ گمراہی جو ہوتی ہے وہ عقیدے میں ہوتی ہے، اعمال میں اوورال گمراہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو ہم اسے نہیں کہتے کہ یہ گمراہ ہو گئے، ہم کہتے ہیں کہ یہ گنہگار ہے، گنہگار ہے، اس کو ہدایت دینی چاہیے، اس کو تبلیغ کرنی چاہیے، لیکن ہم اس کو گمراہ نہیں کہتے. اب یہ کلو بدعت، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے عقیدے ہیں،
آگے حدیث آئے گی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کے طریقوں کو پکڑ لینا اچھی طرح، کیونکہ وہاں سے پھر جو ان کے زمانے سے بدعتیں شروع ہوں گی. تو اصل بدعت وہ عقیدے ہیں جو آپ علیہ السلام نے واضح طور پر صحابہ کے زمانے سے بتائے ہیں کہ میرے جو خلفاء راشدین ہیں ان کے طریقے کو پکڑنا، کیونکہ انہی کے زمانے سے پھر خاص طور پر ایسے لوگوں کے عقیدے بنے جیسے کہ قدریہ ہے، جبریہ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مخالف، جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو کافر کہا، ٹھیک، خارجی، تو ان کے عقائد ہیں. یہ ہے اصل میں بدعت. اعمال کو بدعت نہیں کہا گیا. اعمال کے بارے میں تو یہ کہ اچھے عمل ہیں تو نیک ہے تو کرنے والے کو ثواب ہے، اور برا ہے تو اس کو گناہ ہے. تو یہ اصل میں وہ عقائد و نظریات ہیں جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے بعد شروع ہو گئے، جو لوگوں نے اپنا ہے. جیسے ہم نے پچھلے دنوں کا عرض کی تھی، قدریہ جو کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ نیا جو تقدیر کا انکار کرے تو یہ ہے وہ بدعت، وہ گمراہی. جو قرآن کا انکار کر رہا ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان کا انکار کر رہا ہے، تو بدعت ہر وہ نئی چیز جو قرآن اور حدیث کے مخالف ہو اسے بدعت کہتے ہیں. ہر وہ نئی چیز جو ہے قرآن اور حدیث کے، تو وہ عقائد خاص طور پر جو آپ علیہ السلام کے دین کے خلاف، جیسے قدریہ اور جبریہ، انہوں نے کہا جی ہر چیز کی تقدیر ہے. وہ کہتے تقدیر نہیں ہے، کہتے ہر چیز تقدیر ہے. بندہ محض ایسا ہی ہے، ایک کھلونا ہے، تو بندہ گناہ بھی کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کو لکھا ہوا ہے تقدیر میں. یہ جبریہ کا کہنا ہے. تو یہ ہوتے ہیں وہ عقائد، نظریات، اعمال جو بدعت کہلائے گئے. ٹھیک ہے. باقی اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ بدعت گمراہی، اور گمراہی جو ہے نا وہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. تو اب جو نماز جمعہ کے بعد مسلمان کھڑے ہو کے درود پاک پڑھ رہے ہیں، اس پر کوئی آدمی بدعت کا فتویٰ لگا کہ اس کو جہنمی کہے گا؟ یعنی کہ ایک بندہ نماز جمعہ پڑھ کے سیدھا گھر چلا گیا، وہاں جا کے ٹی وی دیکھنا شروع کر دیا، انڈیا پاکستان کے میچ چل رہا ہے اور موج کر رہا ہے، اور ایک مسلمانوں کے گروہ جو وہاں مسجد میں ہے کھڑا ہے اور درود السلام پڑھ رہا ہے. تو درود السلام پڑھنے والے وہ گمراہ ہے، وہ جہنم میں چلے جائیں گے. وہ جو ٹی وی دیکھ رہا ہے وہ جنت میں جائے گا. یعنی کس طرح کی ان کی عقل ہے. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے. اس طرح کے لوگ، ان کو کچھ ملتا نہیں تو وہ پھر اس طرح ہر چیز میں بدعت کا حکم لگاتے ہیں اور خود سب سے بڑے بدعتی بنتے ہیں. کل میں نے اپنے موبائل میں وہ سیو کر رکھا ہے کہ کہیں بات ہوگی تو میں عرض کروں گا کہ 28ویں سالانہ اہل حدیث کانفرنس، 28ویں، یعنی 28 سال سے سالانہ کانفرنس ہو رہی ہے. وہ ثواب کا عمل ہے. اور نبی علیہ السلام کا جو سالانہ عرس، جو آپ علیہ السلام کا میلاد ہے، وہ بدعت ہے کہ سال میں ہر سال کیوں میلاد ہو رہا ہے. تو یہ کیسے بدعت ہو گیا؟ نبی علیہ السلام کا عمل جو آپ علیہ السلام خود روزہ رکھتے ہیں، صحابہ کرام اس چیز کو مناتے ہیں، مسلمان مناتے ہیں، اس کو بدعت کہنے والا کیا؟ مجھے آپ بتائیں ان سے کون سا جو آپ علیہ السلام کی شان میں محفل کراتا ہے، مسجد میں کراتا ہے، درود و سلام ہوتا ہے، ذکر و نعت ہوتی ہے، تلاوت سے محفل کی ابتدا ہوتی ہے، آخر میں اللہ کے نبی کے نام پر وہ لنگر تقسیم کرتا ہے، اس میں ایسے کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے جہنم میں جائے گا؟ اسے تو انعام ملنا چاہیے کہ مسجد کی خدمت بھی، عوام کو کھلانا بھی، علماء کو سننا بھی اور سنانا بھی، دین کی تبلیغ بھی. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بدعت نہیں ہے. بدعت وہ امور جو دین اسلام کے خلاف ہوں، اور وہ عقائد جیسے قدریہ نے، جبریہ نے، اور جیسے کہ خوارج نے. ابن عباس کہتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ابغض الناس الی اللہ، لوگوں میں سے سب سے بغض جو ہے اللہ کو، جن سے یا زیادہ جو خراب لوگ ہیں اللہ کے نزدیک، 3 ہے. وہ ملحد فی الحرم، حرم میں الحاد کرنے والا، زیادتی کرنے والا. جو حرم ہے مکہ مدینہ ہے، جہاں کوئی بھی بندہ لڑائی نہیں کرے گا، جھگڑا نہیں کرے گا، اور کوئی بھی بندہ جو ہے وہ زیادتی نہیں کرے گا، قتل نہیں کرے گا. جو وہاں قتل کرنے والا ہے، لڑائی جھگڑے کرنے والا ہے، وہ ملحد اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. دوسرا وہ جو اسلام میں جاہلیت والا طریقہ اپنائے. جاہلیت کے زمانے میں پیٹا جاتا تھا، بال نوچے جاتے تھے، کوئی آدمی مرتا تھا تو اس کو جو ہے نا وہ ماتم کیا جاتا تھا. تو یہ ہے جاہلیت والا طریقہ. اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاہلیت کا یہ طریقہ یہ تھا کہ وہ فخر کرتے تھے اپنے بڑوں پر، یہ کرنا. دوسرا، اور کسی آدمی کا ناحق اس پر جو ہے وہ ایسا
پرچہ کرایا جائے یا ایسے حاکم کے پاس اس کو لے جایا جائے تاکہ اس کو قتل کیا جائے. یہ بھی بہت خطرناک ہے. ایک بے گناہ آدمی کو قتل کرانا تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا جو ناپسند ہے یہ عمل. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کل امتی یدخلون الجنہ، میرے سارے امتی جنت میں داخل ہوں گے الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا. قیل ومن ابا، یا رسول اللہ کون ہے جس نے انکار کی؟ فرمایا من اطاعنی دخل جنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا. تو آپ علیہ السلام کی اطاعت یہ جنت میں جانے کا سبب، اور آپ علیہ السلام کی جو نافرمانی یہ جہنم میں جانے کا سبب. تو اب جو آپ علیہ السلام کی اطاعت ہے اس کے بارے میں علماء نے پھر بتایا کہ ان کی طریقہ کار ہے. وہ آپ علیہ السلام کی وہ سنتیں جو آپ علیہ السلام، وہ طریقہ جو آپ علیہ السلام ہمیشہ کرتے رہے، اسے سنت موقدہ کہا گیا، سنت ہدا کہا گیا. ٹھیک ہے. اور وہ آپ علیہ السلام کے اعمال، تیل لگانا ہے، سرما پہننا ہے، تو یہ آپ علیہ السلام کی وہ سنت ہے جو عادی کہا گیا. تو ان تیل، اگر کوئی بندہ تیل نہیں لگائے گا تو وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا. لیکن جو آپ علیہ السلام کی روٹین والے اعمال ہیں جسے ہم سنت موقدہ کہتے ہیں، اس کو ایک آدھ بار چھوڑنے سے بھی اس کے لیے اتنی پابندی نہیں، لیکن سختی نہیں، لیکن جو اس کو عادتاً چھوڑ لے، ان کو ہلکا جانے، تو وہ ہے کون ہے؟ انکار کرنے والا ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سنتوں پر عمل کرنا، تو یہ جنت میں داخل ہونا کا عمل ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ ایک فرشتوں کا گروہ ہے آپ علیہ السلام کے پاس. آپ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا جی اس صاحب کے لیے کوئی مثال بیان کرے. غالباً اس میں حضرت جبرائیل تھے اور ترمذی میں آتا ہے، اور حضرت میکائیل تھے. آپس میں بحث کرنے لگے کہ ان کے بارے میں کوئی مثال قائم بتائیں. تو بعض نے کہا کہ سوئے ہوئے ہیں لیکن آنکھیں جو ہے وہ سوئی ہوئی ہیں، دل جاگ رہا ہے. ان کا جی ان کے بارے میں کوئی مثال بیان کرے سمجھانے کے لیے. ان کا جو مثال یہ ہے کہ ایک آدمی نے گھر بنایا اور اس نے پھر گھر میں دعوت رکھی، ایک دائی کو بھیجا کہ جاؤ ان لوگوں کو دعوت دے کے آؤ. تو جس نے دائی کی دعوت کو قبول کیا وہ گھر میں داخل ہوا، اور وہ جو گھر میں اس کے لیے دعوت کا انتظام کیا گیا اس میں سے اس نے کھا لیا. اور جس نے دائی کا انکار کیا، دائی کا دعوت کو قبول نہیں کیا، وہ گھر میں داخل نہیں ہوگا. اور گھر میں داخل نہیں ہوگا تو گھر میں جو کھانا ہے اس میں سے کچھ نہیں ویسا پائے گا. انہوں نے کہا جی اس کی وضاحت کریں. ان کی وضاحت یہ صاحب، یعنی کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتے باتیں کر رہے ہیں، میں سن رہا ہوں کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں سوئی ہوئی ہیں، دل جاگ رہا ہے. تو پھر فرشتے نے وضاحت کی کہ وہ جو گھر ہے وہ جنت ہے، دائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور فمن عطا محمد فقد عطا اللہ، جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصا محمد فقد عصى اللہ، جس نے محمد کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ومحمد فرق بین الناس، محمد لوگوں کے درمیان حق و باطل میں فرق ہے. جس نے آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا وہ جنت میں بھی داخل ہوگا، اور جنت کے خانوں میں سے بھی جو ہے وہ اپنا حصہ پائے گا. جو آپ علیہ السلام کے انکار کرے گا تو وہ جنت میں بھی نہیں جائے گا. تو یہ آپ علیہ السلام نے بتایا کہ فرشتوں نے یہ باتیں کی، اور یہ مثال آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی. حضرت انس سے روایت ہے کہ صحابہ کرام جو 3 عدد تھے، غالباً 3 صحابہ تھے، آپ علیہ السلام کے گھر تشریف لائے باہر. تو آپ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، ازواج مطہرات سے آپ علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں پوچھا. انہوں نے بتایا کہ آپ علیہ السلام اس طرح عبادت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام روزے بھی رکھتے ہیں، اور آپ علیہ السلام نہیں بھی رکھتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو یعنی قلیل جانا. انہوں نے کہا جی آپ علیہ السلام کا بہت بڑی شان ہے، اللہ نے تو آپ کی جو ہے غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، آپ علیہ السلام کے لیے اللہ نے یہ اعلان فرما دیا کہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے خطائیں. اچھا، تو انہوں نے کہا آپ علیہ السلام کی شان تو بہت اعلیٰ ہے. ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ نماز پڑھتا رہوں گا. دوسرے نے کہا جی ہمیشہ میں روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا. اور تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور شادی نہیں کروں گا. بیوی بچوں میں پڑھ کے تو بندہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، عبادت کی طرف نہیں آتا ہے. تو انہوں نے اس طرح کی باتیں کی. جب وہ چلے گئے تو گھر والوں نے بتایا کہ آپ علیہ السلام کی عبادت سے متعلق جو آپ زندگی گزارتے گھر میں اس کے متعلق باتیں پوچھنے کے لیے آئے تھے. ہم نے بتایا تو وہ پھر اس طرح کی باتیں کر کے گئے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کو بلاؤ. ان کو بلایا گیا. پھر آپ علیہ السلام نے صحابہ کو خطاب فرمایا کہ آپ لوگوں نے اس طرح کی بات کی. انہوں نے کہا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم
انی لاخشاکم للہ، میں زیادہ تمہارے مقابلے میں اللہ سے خشیت رکھنے والا ہوں اور زیادہ تم سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ مسلسل روزے رکھنا یہ آپ علیہ السلام نے رکھے بھی ہیں، اور صحابہ نے پھر پوچھا بھی تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، تو مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ روزے رکھیں بھی اور افطار بھی کریں، ہمیشہ کے روزے نہ رکھیں، اور میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی رہتا ہوں، ٹھیک ہے، میں شادی بیاہ بھی کرتا ہوں، تو شادی بیاہ نہ کرنا اور اس طرح کے جو میری سنت سے فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے؟ گھر والوں کو ٹائم دینا، گھر والوں کے پاس وقت گزارنا، نماز پڑھنا، آرام بھی کرنا، روزہ بھی رکھنا، چھوڑنا بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کبھی ایسا لگتا تھا کہ آپ کبھی روزہ چھوڑیں گے نہیں، نفلی روزے، اور کبھی ایسا لگتا تھا کہ آپ علیہ السلام نے روزہ رکھنا ہی نہیں ہے، عرصہ ہو جاتا تھا کہ آپ علیہ السلام نفلی روزہ نہیں رکھتے تھے۔ تو یہاں کسی ایک بندے نے اعتراض کیا تھا کہ اہل سنت والوں نے تو نمازوں میں تو سنتیں رکھی ہوئی ہیں، سنت مؤکدہ، عصر سے یعنی مغرب سے کے بعد 2 سنتیں، جناب عالی عشاء کے بعد 2 سنتیں، اور فجر سے پہلے 2 سنتیں، اور ظہر سے پہلے 4 سنتیں، اور بعد میں 2 سنتیں، تو روزوں پر ان کو موت کیوں پڑی ہے؟ روزے بھی رکھ لیں کوئی موقع، حضور نے تو ہر جمعرات کا رکھا ہے، ہر پیر کا رکھا ہے، تو انہوں نے ان کو سنت موقدہ کیوں نہیں کہا ہوا؟ تو اس پر میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل تو تھا کہ آپ علیہ السلام نے پیر کا روزہ رکھا ہے، یہ ثابت ہے، آپ علیہ السلام نے جمعرات کا روزہ رکھا ہے، ثابت، لیکن مستقل طور پر رکھنا یہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ آپ روزہ ہی نہیں رکھیں گے، کتنے دن ہو گئے؟ تو مجھے آپ بتائیں کہ ایک بندہ آپ کے ہی محلے میں پیر کا روزہ رکھ رہا ہے اور جمعرات کا روزہ رکھ رہا ہے، تو آپ ایسی بات کہیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم، پتہ نہیں وہ روزہ رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام نہ پیر کا رکھتے تھے، نہ یعنی کہ جمعرات کا، کئی عرصہ تک تو اوورال تو رکھتے تھے، لیکن ایسا بعض اوقات ہوتا تھا کئی عرصہ تک آپ علیہ السلام روزہ ہی نہیں رکھتے تھے، تو اس لیے پھر محدثین نے نفلی روزوں کو کہیں بھی سنت موقدہ نہیں لکھا۔ اسلام کے بارے میں جب بھی حکم ڈالا جائے گا، کوئی بھی حکم، کوئی فتویٰ دیا جائے گا، تو اوورال پورے اسلام کو، پورے احادیث کو پڑھا جائے گا، پھر فتویٰ دیا جائے گا۔ یہ اہل سنت اور فقہاء احناف کا طریقہ کار ہے۔ تو یہ پھر میں نے اس پر ویڈیو بنائی تھی کہ بھائی آپ کی یہ غلطی ہے، تو آپ بڑے عالم ہوں گے، لیکن آپ حدیثوں کو بھی آپ دیکھ لیں کہ حدیثوں میں اس طرح آیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کوئی کام کیا، پھر اس میں رخصت دی کہ آپ کریں، لیکن لوگوں نے اس کو رہنے دیا کہ نہیں، یہ آپ علیہ السلام نے ٹھیک ہے رخصت دی ہے، لیکن ہم نے عالی والا کام کرنا ہے، بہتر کام کرنا ہے۔ یہ بات آپ علیہ السلام کو جب پتہ چلی تو آپ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ جو میں کام کرتا ہوں تم مجھ سے دور ہوتے ہو؟ اللہ کی قسم میں زیادہ تم سے جو ہے وہ اللہ کے بارے میں جاننے والا ہوں، میں زیادہ خشیت رکھنے والا ہوں۔ تو یہ آپ علیہ السلام جو آسانی فرماتے تھے، یہ لوگوں کے لیے ہوتی تھی۔ تو یہ کتاب و سنہ، یعنی کتاب اور سنت کو پکڑنے کا باب ہے۔ حضرت رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام مدینے میں تشریف لائے تو لوگ وہاں کھجوروں کو جو اس میں ملاپ کراتے تھے، یعنی کھجوروں کے جو درخت تھے نا، میل اور فیمیل کا، وہ خوشے ہوتے تھے، میل کے فیمیل کے ساتھ ملاتے تھے، جس کی وجہ سے پھر ان میں کھجوروں کا اضافہ ہوتا تھا۔ تو یہ ایک ہر درخت میں میل اور فیمیل ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اس طرح ہم کرتے ہیں تو پھر ہمارے جو ہے وہ پھل زیادہ آتا ہے۔ تو فرمایا نہ کیا کرو، اس کو رہنے دیو، بہتر ہوگا شاید تمہارے لیے۔ انہوں نے چھوڑ دیا تو وہ پیداوار کم ہو گئی۔ تو آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آگے یا رسول اللہ پیداوار کم ہو گئی، تو آپ علیہ السلام فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں بھی ایک انسان ہوں، اذا امرتکم بشیء، جب میں تمہیں کوئی حکم دوں کسی چیز کے بارے میں، اگر دین کا معاملہ ہو تو فخذوا لے لو، اور اگر دنیا کا معاملہ ہو تو مرضی لے لو، چھوڑ دو، کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں۔ یہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اب اس میں کچھ لوگ توہین کا پہلو نکالتے ہیں، بار بار اس چیز کو لے آتے ہیں کہ آپ علیہ السلام دین کے بارے میں تو جانتے ہیں، دنیا کے بارے میں نہیں جانتے۔ بھئی اللہ کے نبی جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام، وہ کہتے ہیں انی حفیظ علیم، کہ میں خزانچی بننے کو ترجیح دیتا ہوں۔
حضرت یوسف علیہ السلام کبھی انہوں نے یعنی کہ حکومت نہیں کی. وہ بادشاہ کو کہہ رہے ہیں کہ میں زیادہ جو ہے نا وزیر خزانہ بن سکتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں, اور یوسف علیہ السلام جو بتا رہے ہیں اپنے بادشاہ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ دانوں کو سٹوں میں رکھنا ہے. دنیا کی معاملات کو وہ زیادہ جانتے, نبی علیہ السلام نہیں جانتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, محدثین کی ایک رائے ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسا کرو, لیکن صحابہ نے فوراً ہی اس کا یہ دیا کہ جو ہے وہ جو پیداوار کم ہوئی, اگر وہ صبر کرتے تو شاید یہ بہتر ہوتا کہ شاید اس میں اور اضافہ ہو جاتا, لیکن وہ جلدی آ گئے اور انہوں نے آ کے گزارش کی. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی معاملات میں صحابہ سایہ لیتے تھے. جیسے جنگ بدر میں جہاں آپ علیہ السلام آ کے پہلے آپ علیہ السلام نے ٹھکانہ آپ نے رکھا, تو ایک صحابی نے آ کے عرض کیا رسول اللہ یہاں جو آپ یہاں ٹھہرے ہیں یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے یا آپ کی اپنی رائے ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ میری رائے ہے. تو عرض کیا رسول اللہ اگر میں بہتر طریقے سے اگر میں عرض کروں کہ آگے ہم جائیں, آگے کچھ کنویں ہیں, کنویں پر ہم جو وہ قبضہ کر لیں گے, کنویں وہ ہمارے پاس ہوں گے پانی کے, تو کفار کے پاس پانی نہیں ہوگا, اور جو ان کے پاس 2-4 کنویں ان کو ہم ختم کر دیں گے, یہ جنگ کی حکمت عملی کے لحاظ سے بہتر ہوگا. تو آپ علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے. تو نبی تو اپنے ماننے والوں کی سنتا ہے. اب اس میں سے اہانت کا پہلو نکالنا یہ خطرناک ہوتا ہے کہ نبی کو پتہ نہیں ہے تو دنیا کا کیوں نہیں پتا ہوتا. یہ چیزیں ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ ان احادیث کو لے کے لوگوں نبی علیہ السلام کی اہانت کرنے کو شروع کر دیتے ہیں. میں ایک پیس ٹی وی پہ 5 سال پہلے میں ایک پروگرام ایسے چل رہا تھا, ٹی وی دیکھ رہا تھا, تو اس نے ایک جو ان کا خطیب تھا پیس ٹی وی ڈاکٹر ذاکر نائکی, تو خطیب نے جو بیان کرتے ہوئے بات کی, انہوں نے کہا جی دیکھو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی. میں نے کہا لاکھ دی لعنت تیرے تھے, اور تمہیں کوئی مثال ہی نہیں ملی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت لگی پر یہ ہوگا, مطلب ہر بندے کا ذہن, مطلب دیکھیں نا, اب اسی خطیب کے بارے میں کہا جائے کہ بھائی ان کے بارے میں یہ تھا کہ ان کی بیٹی بھاگ گئی تھی, لیکن بات غلط تھی, ان کی بیٹی بھاگی نہیں تھی. تو میں کل ہر جمعے میں خطاب میں یہ کہوں کہ چلو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ لوگوں نے کہا ان کی بیٹی بھاگ گئی ہے, بھاگی نہیں تھی. تو اب اس طرح کی مثال ہی دینا ایک مطلب دیکھیں نا ایک موقع محل ہوتا ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ کو اور کوئی مثال نہیں ملی, میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ عائشہ پر تہمت لگی تھی. میں نے کہا لکھ دی لعنت ہے تیری اس سوچ پہ. تو اس طرح کی سوچ جو ہے وہ خطرناک ہوتی, جو اہانت نکالتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں نکالتے ہیں. اور ہوتا ہے, دیکھیں جو دل میں ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے. ابھی دیکھیں مولانا طارق مسعود, مفتی طارق مسعود, اس نے جو نبی علیہ السلام کے بارے میں بات کی, وہ ایسے نہیں, وہ جو دل میں تھا ایسا تھا, وہ پکڑا تو وہ باہر آیا. ایسے نہیں باہر آیا کہ اس نے کہا نبی علیہ السلام تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, قرآن پاک میں غلطی ہو گئی, جناب علی آپ علیہ السلام کریکشن نہیں کرواتے تھے, آپ علیہ السلام کو عربی نہیں آتی تھی, آپ دیکھ کے نہیں لکھ سکتے تھے. اس نے وہ خطرناک جملے کہے. یہ ایسا نہیں کہ مطلب ابھی اس نے, یہ پیچھے سے پورا ریپیٹ ہوتا ہے. جو آدمی بار بار کسی کے بارے میں اس طرح سوچا, جس کے بارے میں جس کے دل میں محبت, بڑا الفاظ ہو نا, محبت جہاں سیکھی ہو, تو ہمیں تو ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے نبی علیہ السلام کے جو ہے لباس جو آپ کا میلا ہو گیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس میل کو نبی علیہ السلام کی لباس سے محبت ہو گئی ہے, پیار ہو گیا. ہم تو نبی علیہ السلام کے جوتوں کو نالین کہتے, جوتے بھی نہیں کہتے. تو پیچھے سکھانا ہوتا ہے, پیچھے پڑھانا ہوتا ہے, پیچھے محبت جو دی جاتی ہے وہ بتائی جاتی ہے. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کی رائے ہو سکتی ہے, ہاں صحابہ نے فرمایا کہ ہماری رائے یہ ہے. تو آپ علیہ السلام کئی مرتبہ جب غزوہ بنو قریظہ میں آپ علیہ السلام تشریف لے گئے, تو جہاں آپ علیہ السلام نے پڑاؤ کیا, تو ایک صاحب نے عرض کیا رسول یہاں پڑاؤ بہتر نہیں رہے گا, کیونکہ اوپر ان کا قلعہ ہے, وہ تیر ماریں گے ہمیں, ہماری طرف آ جائیں گے, ہمیں نقصان زیادہ ہوگا, ہم تیر ماریں گے ان تک نہیں پہنچیں گے. تو آپ نے ان کی رائے کو قبول کیا. اب اس کا مطلب اہانت نکالنا نہیں ہے, لوگ نکالنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم اس چیز کے مخالف ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں. نبی علیہ السلام کی شان بہت ہے. آپ علیہ السلام جو کرتے تھے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام اس لیے بھی تاکہ صحابہ اس میں شامل ہو, وہ بھی اپنی رائے دے سکیں. ٹھیک ہے, آپ علیہ السلام کوئی شہنشاہ نہیں تھے کہ جو میں نے کہہ دیا وہ ہو گیا. آپ علیہ السلام مل جل کے رہتے تھے سارا کچھ, تبھی تو یہ سارا اتنی جلدی چینجنگ آ گئی. تو یہ باتیں ہمیں یاد رکھنے والی ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری مثال جو میرے رب نے مجھے بھیجا ہے اس آدمی کی طرح ہے کہ ایک آدمی آتا ہے, سب کو بلاتا ہے, اور انہیں کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک لشکر آ رہا ہے تمہیں ہلاک کرنے کے لیے, خدا را اس شہر سے نکل جاؤ.
جو اس بات کو مانتے ہیں شہر سے راتوں رات نکل جاتے ہیں وہ تو بچ جاتے ہیں، اور جو اس کی بات کو نہیں مانتے وہ وہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جب صبح ہوتی ہے شہر آتا ہے ان کو لشکر آتا ہے ان کو ہلاک کر دیتا ہے، ان کو کچھ نہیں بچتا۔ تو یہی میری مثال ہے کہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ میری اطاعت کرو گے تو بچ جاؤ گے، جو میں حق لے کر آیا ہوں، انکار کرو گے تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اس اگلی روایت کا یہ خلاصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام مثلی کا مثل رجل، میری مثال اس آدمی کی مثال کی طرح ہے۔ اب یہ کتاب باب الاعتصام بالکتاب والسنہ کہ آپ علیہ السلام کس طرح سمجھا رہے ہیں مثالیں دے کر۔ اچھا، اس پر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا کیسے، کتاب الامثال ہے کہ آپ علیہ السلام نے مثالیں دے کے لوگوں کو کس طرح سمجھایا ہے۔ قرآن پاک میں کئی مثالیں دے کے اللہ نے کس طرح سمجھایا ہے، یہ بھی آپ ریسرچ کیجئے گا۔ کتاب الامثال، قرآن کی مثالیں اور حدیث کی مثالیں، آپ علیہ السلام نے اس انداز سے مثالیں دے کے سمجھایا ہے کہ ایک یعنی کہ پڑھا لکھا بھی آرام سے اس کو سمجھ جائے، اور بالکل ان پڑھ عام آدمی بھی اس کو سمجھ جائے کہ آپ علیہ السلام کیا فرمانا چاہتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچ جائے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدمی نے آگ جلائی، ارد گرد روشن ہو گیا، پھر وہاں پتنگے اور اس طرح کی جیوت جو ہے نا وہ اڑنے لگے، اور وہ آ کے اس آگ میں گرنے لگے تو ان کو بچاتا ہے، ان کو دور کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا میں بھی تمہیں آگ سے بچا رہا ہوں، فانا آخذکم، میں بھی تمہیں تمہاری کپڑوں سے یعنی کہ پکڑ کے تمہیں آگ سے بچاتا ہوں، اور تم گر رہے ہو بزور طاقت کے ساتھ، تم اندر گر رہے ہو اور میں تمہیں بچا رہا ہوں، تو بچ جاؤ آگ سے، بچ جاؤ آگ سے، بچ جاؤ آگ سے، لیکن تم غالب آ رہے ہو، تم زیادہ گر رہے ہو، یعنی کہ میری اطاعت کرو، میرے طریقے پر چلو، تم آگ سے بچ جاؤ گے۔ تم خواہش نفس پہ جاؤ گے تو آگ میں کیا ہو جاؤ گے، گر جاؤ گے۔ تو میری یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی اتباع، آپ علیہ السلام کے طریقے کو ماننا۔ اگلی جو مثال آپ علیہ السلام دی وہ بھی اسی طرح ہے کہ میری مثال اور جو اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس ہدایت اور علم کی مثال اس طرح ہے کہ ایک موسلادھار بارش ہو رہی ہے، اور ایک بارش ایسے زمین کے ٹکڑے پر پڑ رہی ہے جہاں پانی زمین پی لیتی ہے، اور وہاں سے پھر جو ہے وہ سبزہ اگتا ہے اور وہاں سے جانور کھاتے ہیں، اور پھر ایک ایسی زمین ہے بارش آتی ہے تو وہ خود اگا تو نہیں سکتی سبزہ، لیکن اس پانی کو کیا کرتی، وہ روک لیتی ہے، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں، ٹھیک ہے، جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، پھر زراعت کو پانی دیتے ہیں۔ اور ایک ایسا زمین کا ٹکڑا ہے تو وہ چٹیل میدان ہوتا ہے، نہ وہ پانی روکتی ہے اور نہ اس سے کیا ہوتا ہے، سبزہ اگتا ہے۔ تو ہماری مثال وہ علم اور دین اور سیکھنے والوں کی مثال اس طرح ہے کہ خود کو بھی فائدہ پہنچتا ہے سیکھ کر، اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مثال میں سمجھایا کہ جو دین سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے تو اس کو اپنے آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آگے جو حدیث ہے بڑی اہم، اس مشکات المصابیح میں حدیث نمبر ہے 153۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرمن، سب سے بڑا مجرم مسلمان وہ ہے کہ جرم کے لحاظ سے کہ ایسی بات کے بارے میں سوال کرے جو حرام نہیں لوگوں پر، لیکن اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی جانور ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کے کہنے کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے۔ اگلی حدیث جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے، مشکات المصابیح حدیث نمبر 154۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایسے دجال جھوٹے لوگ آئیں گے، ایسی باتیں آپ کو سنائیں گے جو آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی، نہ تم نے نہ تمہارے آبا و اجداد نے۔ بچو ان سے، اپنے آپ کو ان سے دور رکھو، ان کو اپنے آپ سے دور رکھو، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں، کہیں تمہیں وہ فتنے میں نہ ڈال دیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے۔ اچھا، اس میں یہ لفظ ہے کہ دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث، ٹھیک ہے، احادیث کا یہ معنی کیا گیا ہے کہ حدیث ہے نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ مجھے بہت پسند آیا اس حدیث کا، اور میرے خیال میں یہی ترجمہ ہی بیسٹ ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے تمہارے پاس آخر زمانے میں ایسے لوگ دجال جھوٹے آئیں گے جو تم سے ایسی باتیں کریں گے، احادیث حدیثیں نہیں، احادیث کا مطلب باتیں بھی ہیں، کیونکہ جو ہم کہتے ہیں نا حدیث نبی علیہ السلام کا فرامین ہوتا ہے، وہ بھی فرامین بات ہوتی ہے نبی علیہ السلام کی، تو یہاں سے مراد باتیں، ایسی باتیں تم سے کریں گے جو تم نے کبھی سنی نہیں ہوگی۔
اب یہ نہیں کہ ایسی حدیثیں بیان کریں گے تم نے حدیثیں کبھی سنی نہیں ہوگی. ترجمہ اکثر یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایسی حدیثیں تمہیں سنائیں گے جو تم نے کبھی نہیں سنی ہوں گی، نہ تم نے نہ تمہارے آبا و اجداد نے. نہیں، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اور میرا جو خیال ہے ترجمہ وہ بیسٹ کیا ہے کہ ایسی باتیں کریں گے تم سے جو کبھی تم نے نہیں سنی ہوگی، نہ تمہارے آبا و اجداد نے سنی ہوگی. اوٹ پٹانگ کی باتیں ہیں، اس طرح کی شعر و شاعری، اس طرح کے طریقے جو آج آپ نے سنا، میں ہوں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، عجیب، ہاں بابے شے نہیں. تو یہ ایسی باتیں جو آپ نے کبھی نہیں سنی ہوں گی. تو یہ وہ باتیں ہیں کہ فَإِيَّاكُمْ، تم ان سے بچو، ان کو اپنے آپ سے بچاؤ، تمہیں گمراہ کریں گے، تمہیں فتنے میں ڈالیں گے. تو اس حدیث کا مطلب ایسی باتیں جو نئی نئی باتیں اٹھا کے لوگ کریں گے نا، تو یہ فتنہ پرور لوگ ہوں گے. ان سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے ان فتنوں سے، اور لوگوں کو بھی بچانا ہے ان فتنوں سے. تو اس حدیث کا یہ مقصد ہے کہ ایسی باتیں کریں گے جو کبھی آپ نے نہیں سنی ہوگی، اس طرح کی مثالیں اٹھا کے لے آئیں گے، اس طرح کی چیزیں کریں گے. تو یہ روایت آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. اگلی حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ توریت جو ہے نا، اس پر آپ نے ایمان لانا ہے، مطلب جو لکھی ہوئی ہے کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں. کہ وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لیا ہے جو اللہ نے نازل کیا. اگلی حدیث آپ نے سنی ہوگی اور وہ یہ حدیث ہے، مسلم میں حدیث ہے، مشکات المصابیح میں اس کا نمبر ہے 156. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی بات کو بیان کرے. یہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی بات کو کیا کرے، بیان کرے. مطلب جو بھی آپ نے سننا ہے نا وہ سچ نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ نے تحقیق کرنے کے واقع بھی یہ ٹھیک ہے. تو ہر سنی بات کو آگے نہیں پہنچانا. اور یہی ہمارے جو بڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو بھی بات آپ نے سنی ہے نا، اس کو آپ کنفرم کریں کہ ہاں یہ بات ہے. آپ نے حدیث سنی، واقع بھی حدیث ہے. آپ نے واقعہ سنا، واقع بھی واقعہ ہے. اور جو واقعہ آپ نے سنا ہے، جو آپ نے معلوم کیا ہے، وہ ام الکتب میں آپ دیکھیں. مطلب یہ جو میں نے بات سنی ہے، جو کہ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے یا حدیث ہے، تو کیا یہ بخاری میں ہے، کیا یہ مسلم میں ہے، یا حوالہ جو دیا جا رہا ہے اس کتاب میں ہے؟ مطلب اس طرح کے لوگ ہیں نئے، جیسے آپ نے سنا ہوگا ساحر ادیم، غالباً اس کا نام ہے ساحر ادیم. وہ جناب علی اس طرح کی باتیں کھول کے رکھتے ہیں، جیسے پچھلی حدیث ایسے لوگوں پر صادق آتی کہ ایسی باتیں کریں گے کہ آپ نے کبھی سنی نہیں ہوں گی. وہ کہتا ہے جناب علی دجال کے ساتھی علماء ہوں گے. لو جی، دجال کے ساتھی علماء ہوں گے. علماء کے خلاف آج کل سوشل میڈیا پہ اکثر لوگ ان کو فہم اس لیے ملتا ہے کہ وہ علماء کے خلاف بات کرتے ہیں کہ دجال کے ساتھی زیادہ علماء ہوں گے. ٹھیک ہے جی، تو اب کس حدیث میں؟ کہیں نہیں آپ کو ملے گا. دجال کے ساتھی یہودی ہوں گے. تو اس نے کہا جی دجال کے ساتھی علماء ہوں گے اور عورتیں ہوں گی. کہیں نہیں ملتا ہمیں. کس کتاب میں؟ بس شتنگڑا چھول دیا، علماء ہوں گے. علماء تو لوگوں کو بتائیں گے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علماء ہی بتائیں گے لوگوں کو، حدیثیں پڑھائیں گے کہ بھئی ان سے دجال اس طرح کا ہوگا. آگ، یعنی کہ اس کی ایک طرف آگ ہوگی، ایک طرف جنت ہوگی. جو مانے گا اس کو جنت میں ڈالے گا، جو نہیں مانے گا اس کو آگ میں ڈالے گا. اصل میں یہ الٹ ہوگا. تو ساری یہ باتیں کون بتائے گا؟ یہ کر کے دکھائے گا یہ سارے اپنا وہاں دجال کرتب. تو مسلمانوں کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی بھی جو علماء نے ہمیں بتایا، حدیثیں سنائی، وہ ٹھیک ہے کہ تو دجال ہے. تو اب علماء کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے نا. تو آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ سنی سنائی بات پر کو آگے پہنچائے. تو آپ نے جب بھی سننا ہے تو آپ اس کو ویریفائی کرنا ہے، کوشش کرنے کی کہاں لکھا ہوا ہے. ابھی شام کو ہماری ایک بہن ہمارے ساتھ پڑھتی ہے اس کلاس میں، آج کل وہ عمرے پہ گئی ہیں، تو انہوں نے مجھے میسج کیا کہ جی میں نے کہیں سنا ہے کہ لائبہ لڑکی جو ہے نا وہ دجال کے ساتھی ہوگی. اس لیے ہم پریشان ہیں کہ ہم نے اپنے بھتیجی کا نام بھی لائبہ رکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا میں نے تو پہلی مرتبہ ایسا سنا ہے. اگر آپ میں سے کسی نے یہ بات سنی ہے تو مجھے ضرور اینڈ پہ بتائیے گا کہ یہ کہاں ہے کہ لائبہ لڑکی جو ہے وہ دجال کی ساتھی ہوگی. اس طرح کی چیزیں آپ کمال ہے. مطلب جو کچھ بھی منہ میں آتا ہے چل بھائی. تو اگلی حدیث جو آپ نے اکثر سنی ہوگی وہ یہ ہے. آپ علیہ السلام کا فرمان بڑا اچھا لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان سنایا جائے. آپ سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. فرماتے ہیں کہ جو بھی نبی آئے اللہ نے بھیجا ہے پہلی امتوں میں میرے سے پہلے، اس کے امتی اس کے ساتھی تھے، اس کے قریبی ساتھی. جو وہ کہتے تھے وہ اس پر عمل کرتے تھے. یہ نبی علیہ السلام جو نبی کہتے تھے
اس کو اس کے طریقے کو لیتے تھے اور اس کی اقتدا کرتے تھے۔ پھر ان کے بعد ایسے آئے لوگ ناخلف لوگ جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور جو انہیں حکم دیا جاتا تھا وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، وہ کام کرتے تھے جو انہیں حکم نہیں ہوتا تھا۔ تو جو ان کے خلاف اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، جو زبان سے جہاد کرے مومن ہے، جو اپنے دل سے جہاد کرے مومن ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے، اس کے دلوں میں تو رائی بھر بھی ایمان نہیں ہے، جو ایسے لوگوں کے خلاف جہاد نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تھا من دعا الی ہدی، جو ہدایت کی طرف بلائے تو اس کے لیے اجر ہے، جو اس کی پیروی کرنے والے، مطلب آپ نے نماز کے لیے کسی کو بلایا ہے تو وہ نماز پڑھے گا تو اس کو نماز پڑھنے کا اجر ملے گا، اور اتنا اجر آپ کو بھی ملے گا کہ آپ نے اس کو نمازی بنایا ہے، اور اس کے اجر میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور جو کسی کو گمراہی کی طرف بلائے تو گمراہی کا عذاب، یعنی اس جو گمراہ ہوگا اس کو گناہ ملے گا، لیکن جس نے گمراہ کیا اس کو بھی اتنا گناہ ملے گا، اس کے گناہ میں بھی اس کی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اچھا مشورہ دینا ہے، اچھے طریقے پہ لگانا ہے، اچھا ہی بھلا سوچنا ہے، کسی کا بھی سوچنا ہے اچھا ہی سوچنا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، چاہے کتنی دشمنی ہو، کچھ بھی ہو۔ اگلی حدیث سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام اجنبیت کے طور پر آیا اور پھر اسی ویسا یعود کما بدا، جس طرح آیا تھا اسی طرح لوٹا جائے گا۔ فطوبوا للغربا، تو غربا اجنبیوں کے لیے کیا ہے، خوشخبری ہے کہ غریبوں میں اسلام آیا۔ سب سے پہلے اسلام غریبوں نے قبول کیا، حضرت بلال ہیں، کسی طرح عمار بن یاسر، ٹھیک ہے، غریب لوگوں نے اسلام قبول کیا، پھر اسی طرح لوٹے گا، اسلام غریبوں میں آئے گا۔ تو ہاں امیروں کی اس میں کافی ہے، عثمان غنی کی وہ بھی ہے، بہت سارے ہے، لیکن اکثر کی بات ہے کہ وہ غریب تھے۔ ایمان جو ہے وہ اسی طرح مزینے کی طرف لوٹ جائے گا جس طرح ایک سانپ اپنے بل کی طرف لوٹ جاتا ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اس باب الاعتصام بالکتاب و سنہ، اس کی زیادہ سے زیادہ ہم نے حدیثیں الحمدللہ پڑھی ہیں، تو یہاں تک ہم اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ کل انشاءاللہ الفصل الثانی سے پھر ہم کیا کریں گے، شروع کریں گے۔ تو یہاں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ باقی بھائی جنہیں جو سوال کیا تھا غالباً جواد نے، وہ میں حدیث بھی سناتا ہوں جی۔ کوئی بھائی اس کے بارے میں کوئی اپنی رائے دے، یا اس جو ہم نے پڑھا ہے اس کا خلاصہ بیان کرنا چاہے یا کوئی فرمانا چاہے جی۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو سنی سنائی بات دوسروں تک پہنچا دے، اور اسلام جو ہے غریبوں کی غربت کی غریبوں میں ہے نا ابتدا ہوئی، اور اختتام بھی غریبوں میں ہے نا ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا مجھے اب یاد آ گیا نواز صاحب آپ کی بات پہ، کل کا میں نے آپ کو یہ ورک دینا ہے، وہ یہ جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے نا، اس کو آپ نے سب نے یاد کرنا ہے۔ کون سی حدیث؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ 156 ہاں 156۔ چلیں وہ حدیث ہے جو ہم سناتے ہیں آپ کو، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کو تر و تازہ رکھے، جس نے میری حدیث کو سنا، یاد رکھا، اپنے دل میں جگہ دی اور آگے پہنچایا۔ یہ دوبارہ حدیث پڑھنے ذرا پڑھنے میں ثانی۔ کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ اچھا کفا بالمر، میم نظر نہیں آ رہا ہے یہاں پہ۔ کفا بالمرء، کفا بالمرء، ٹھیک ہے۔ تو ہاں باقی وہ حدیث انشاءاللہ آپ کو نا گروپ میں سینڈ کر دیں گے، اس کا ترجمہ بھی، کہ اس حدیث کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اسی طرح کوشش کریں گے کہ ڈیلی ایک حدیث کم سے کم کوئی چھوٹی ہو تو وہ آپ کو یاد کرائی جائے، تو اس حدیث پر عمل ہو۔ مجھے ٹینشن نہیں کیونکہ مجھے عربی گرامر آتی ہے، لیکن ویسے بھی کچھ الفاظ ایسے ہوتے جو سمجھ نہیں آتے۔ جی جی 117۔ اچھا آپ جو فرما رہے تھے، ٹھیک ہے جی، یہ حدیث نمبر ہے 519۔ اللہم انی احمدک استعینک علی قریش ان یقیموا دینک، یہ پڑھا کرتے تھے۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دعا صاحب جزاک اللہ مفتی صاحب. ٹھیک ہے جی. چلیں تو آج ہم اس کو یہی وائنڈ اپ کرتے ہیں. اللہ ہمارا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو بڑی خوشی سے اور توجہ سے جو آپ اس میں شامل ہوا کریں. ٹھیک ہے جی. ان چیزوں کو یاد رکھیں. انشاءاللہ یہ زندگی کا سرمایہ ہے. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ کام